बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। और मौसम का जिक्र मैं रोज़ाना करूँगी क्योंकि मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है। हाँ। और हवाएं भी चल रही हैं, बादल भी आए हुए हैं। सो अभी थोड़ा सा सूरज है, लेकिन ये प्रेडिक्शन है कि बादल और क्लाउडी हो जाएगा। लेकिन एक और चीज़ जिसका मुझे बेचैनी से इंतज़ार था और आज वो दिन आ गया है, वो दिन है आज का जब पाकिस्तान टीम अपना मैच का खाता खोलेगी। मैं समझा किसी ने आपके घर आम भिजवा दिए। अच्छा, मैं समझी कुछ और। वो भी समझ तो तुम ही करोगे। लेकिन बात ये है कि पहले होता ये था कि सदफ अब्दुल जब्बार जो है ना, असल में उनकी रीच बहुत बढ़ चुकी है और एक अरसे से बढ़ चुकी है। पहले हम मौसम की जो तब्दीली होती थी उसको हम कहते थे अरेबियन सी की हवाएं। अच्छा। अब जो है वो हम कहते हैं कि ये कोई लंदन या उस नॉर्वेजियन रीजन की कुछ आसपास की हवाएं, हाँ, सात समुंदर पार की हवाएं, तो उससे मौसम पे खासा इंग्लिश फर्क पड़ता है। अंग्रेजी मौसम हो गया है। तो हम भी अपने आप को थोड़ा सा जेंटलमैन समझना शुरू हो गए जब से सदफ अब्दुल जब्बार वापस आई हैं। लेकिन तो कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं। मैंने आपका तारुफ करा दिया। क्या बात है। मैं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती और अशफाक इसाक सत्ती खुद भी क्रिकेट बहुत खेल रहे हैं आजकल। तो बस कहते हैं ना, नीम हकीम वाली सूरत हाल इनकी भी है तज्जिया देने में। लेकिन अशफाक फिर भी बड़ा बुरा माना जा रहा है मैच पिच को लेके, बड़ी तनकीद हो रही है। बस असल में बात यह है कि वहाँ पर हर काम होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हो सकता है उन्होंने अपनी टीम को फैसिलिटेट करने के लिए और उनकी स्ट्रेंथ्स को देखते हुए इस तरह की पिचेस बनाई है जो उनकी टीम को सपोर्ट करे। पता चले आईसीसी का क्या किरदार है, आईसीसी का भारत में क्या किरदार होता है, तो वो तो एक अलग मैटर है ना। अभी तो आप देखिएगा कि व्हेन अमेरिका इज गोइंग टू टेक ओवर, अगर उन्हें ये खेल इतना पसंद आ गया तो कहेंगे वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट हियर, राइट हियर। तो फिर उसके बाद आप देखें क्या हो सकता है, डॉलर तो आ जाएंगे ना, डॉलर आ जाएंगे। तो फिर आप देखिएगा कि हमारे साथ और सोचें, हंस के मैंने मर जाना अगर अमेरिका ने वर्ल्ड कप जीत लिया। हंसेंगे आप? मैं हंस के। अच्छा, अभी आप वर्ल्ड कप छोड़ दें, आज के मैच के बारे में कोई प्रेडिक्शन देनी है आपने कि नहीं देनी है? नहीं, मैं इस वक्त अपना तमाम तर जो है वो फोकस रखूंगा कि जो अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए और जो अच्छी क्रिकेट खेले वो जीते, यू नो व्हाट आई मीन। और वो तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार नहीं है, हमें कौमी ख़जाने से प्यार है। कौमी ख़जाने से अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती है आपके ऊपर, आपने अच्छी क्रिकेट खेलनी है एंड यू आर सपोज टू विन द मैच, दैट्स इट। इतना लंबा चौड़ा इंट्रो हो गया हमारा। खैर, आगे बढ़ते हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। आज के मैच पे भी क्यों नहीं बात होगी, बिल्कुल भरपूर डिटेल तज्जिया होगा। सबसे पहले हम सियासत करते हैं। हम सियासी हो गए भाई, सियासत करने बहुत सियासी हो गए, सुबह सवेरे आके सियासत कर रहे होते हैं। चलें, अच्छा जी, सियासत हमारी है ही ऐसी कि हम उससे कहते हैं ना, उसे नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते हैं। हो क्या रहा है, अब वज़ीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा हैं, अली अमीन गंडापुर साहब, वो एक बार फिर से हम देख रहे हैं गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। वफाकी हुकूमत और गवर्नर जो है केपी के फैसल करीम कुंडी पर बरस पड़े। कहते हैं सूबों के मंसूबों में जो कटौती की जा रही है ये बड़ी कमजरती है। अगर ये कटौतियाँ बहाल ना की तो फिर जो उनका ख़ास जुमला है वो कहते हैं जी, दमादम मस कलंदर होगा। हुक्मरान जिन कंधों पर सवार हैं उनसे उतार कर घर भेजना कोई मसला नहीं है। अच्छा, पता नहीं कौन से कंधों पर सवार हैं, ये वही बता सकते हैं। फैसल करीम कुंडी के हवाले से उन्होंने कहा कि उनको गवर्नर हाउस से बाहर निकाल के फेंक दूंगा, साथ ही गाड़ी, पेट्रोल और खाना भी बंद कर दूंगा। ऑल राइट जी, तो ये आपने गुफ्तगू देख ली। और इसके साथ साथ फिर हुआ ये कि वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने फिर जवाब दिया है, दो टोक अल्फाज में कहा कि अगर गवर्नर को उठाकर फेंका जा सकता है तो वज़ीर आला को भी फेंका जा सकता है। लेकिन अली अमीन गंडापुर और दीगर लोग बानी पीटीआई को खुश करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छा, और साथ में इशारा भी दे रहे हैं, वाज़े भी कर रहे हैं कि कशीदगी जो है वो बढ़ गई है, अब डायलॉग का रास्ता मुमकिन नहीं। फिर उन्होंने उस पोस्ट का जिक्र किया जो की गई थी बानी पीटीआई के अकाउंट से मुजीबुर रहमान से मुताल्लिक। कहते हैं उस पर मुकदमा तो बन सकता है। तो दूसरी जानिब सिंध हुकूमत की कारकर्दगी की बात कर लेते हैं, तो उस पर बिलावल भुट्टो अपनी सिंध काबीना की कारकर्दगी से नाला दिखाई देते हैं और वज़ीरों को सुस्त करार दे दिया। पार्लिमानी पार्टी से खिताब में शर्जील मेमन और सईद गनी का नाम लेकर सरजनिश भी की। तो आप अंदाजा कीजिए। कैबिनेट मेंबर्स से एक सुस्ती महसूस कर रहा हूँ। एमपीएस, मिनिस्टर्स मेहनत के साथ काम करें और नजर आए, ट्रांसफर पोस्टिंग की सियासत बंद करें, मेरिट पे ऑफिसर्स लगे। आपस की लड़ाइयाँ की वजह से पार्टी को, हुकूमत की कारकर्दगी को नुकसान नहीं होना चाहिए। पूरे सिंध के मिनिस्टर्स हो, अपने डिस्ट्रिक्ट्स के मिनिस्टर्स नहीं हो, मुझे महसूस होना चाहिए। करे चीफ मिनिस्टर साहब, वो वजीर है आपके, क्या वो ऑफिस पे आ रहे हैं, टाइम पे आ रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं? थोड़ा सा सख्ती करना पड़ेगा। 6 महीने बाद हम बैठेंगे, वजीरों का भी रिपोर्ट लूंगा। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को भी हमारे अपने मसाइल का हल देना चाहिए, ना कि इमरान क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, हमें क्या फर्क
फर्क पड़े। उसका अपना केसेस है, मुकाबला करें। अच्छा, अब ज़रा कुछ सियासी मंजरनामे में हम बात कर लेते हैं। पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनके जो केसेस हैं उस हवाले से, तो एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि ज़मानतें मिल रही हैं, दूसरी जानिब गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। अब ज़मानत ना होने वाले जो मुकदमात में पीटीआई रहनुमा हैं उनकी गिरफ्तारियां करने की तैयारियां मुकम्मल हैं और बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ दर्ज मुकदमात की एक फहरिस्त पूरी तैयार हो गई है। और पुलिस रिपोर्ट ये बताती है कि इस्लामाबाद में बानी पीटीआई के 42 मुकदमात हैं, जिनमें से 19 में उन्हें ज़मानत मिल गई। शाह महमूद कुरैशी ने 16 में से 3 मुकदमात में ज़मानत नहीं ली है। हमाद अजहर के खिलाफ 3 मुकदमात हैं, 1 में अदालती मफरूर हैं और उन्होंने किसी मुकदमे में ज़मानत नहीं ली। इसी तरह मुराद सईद भी मफरूर हैं, 8 में से 2 में उन्हें ज़मानत नहीं मिली। और अली अमीन गंडापुर 18 में से 2 के अलावा दीगर मुकदमात में ज़मानत पर हैं। असद कैसर ने 4 और अली नवाज अवान ने 5 केसेस में ज़मानत नहीं कराई जी। तो सुन लीजिए, ये है मामला। तो हमारे साथ मौजूद हैं गुफ्तगू करने के लिए ब्यूरो चीफ गुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो खावर गुमन। ये बताइए कि भाई ये तो पूरी लिस्ट आ चुकी है कि जी इतने मुकदमात हैं और इतनों में ज़मानत नहीं है, तो फिर उसके बाद जिस तरीके से सियासी हम देख रहे हैं कि माहौल भी गर्म होता दिखाई दे रहा है, बयानबाजी उरूज पर है। और पहले हम ये देखते थे कि जो अहम ओहदों पर तैनात लोग होते थे वो थोड़ा सा ओहदों का एहतराम करते हुए बयानबाजी नहीं करते थे, लेकिन केपी की साइड से काफ़ी बयानबाजी भी हो रही है। तो कहाँ जाते दिखाई दे रहे हैं आपको मामला? देखिए जी, 1 बाय 1 ये सारे इश्यूज हैं, इनके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, आपने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वज़ीर आला जो गवर्नर के आपस में हम देख रहे हैं कि शोला बयानी चल रही है, उसके ऊपर जो मेरी राय ये है कि देखिए, एक तो आपको पता है ये दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं और ये अपने जो है ज़माना तालिब इल्मी में जवानी के दिनों के अंदर ये इकट्ठे शिकार खेलते रहे हैं और इकट्ठा अच्छा टाइम गुजारते रहे हैं। अच्छा, तो ये बयानबाजी है। अब जाहिर है आपको पता है कि वहाँ पे एक जो है कुंडी हैं, वो जो गवर्नर बने हैं, वो मेरे ख्याल में उनका कुछ नहीं बनता इस तरह की बयानबाजी करना, सियासत करना। जो हमारा तरीक़ाकार है, हमारा जो आइन यही कहता है कि गवर्नर है वो वफाक का नुमाइंदा है जी। वो बुनियादी तौर पर एक आइनी पोजीशन है, उसका कोई काम नहीं है, आराम से बस अपने वहाँ पे गवर्नर हाउस में बैठना है। अगर कोई वफाक से डायरेक्शन आती है वो करनी है, उसके ऊपर आप। But that has never been the case here ना। आप ये देख रहे हैं सन 2000 या उसके बाद से लेके जब भी ये तो सिलसिला रहा ही नहीं है। हमारी असल में हमारे यहाँ पे बस गंगा उल्टी बहनी होती है और सियासतदान अभी तक हम वो सीखने के अमल से वो शायद वो गुजरना नहीं चाहते या सीखना चाहते नहीं है। मतलब इससे हासिल क्या होगा? अब दूसरी तरफ ये जो आपने बात की तसादुम की, राना सनाउल्लाह साहब की केसेस की, भाई मेरी राय में अगर तो ये केसेस करने से सियासतदानों को माजी में जेल में डालने से या हाल में जेल में डालने से या आने वाले मुस्तकबिल में जेल में डालने से मुल्क की बेहतरी होती है, मुल्क के अंदर मईशत में चल पड़ना है, मुल्क के जो मुआशी हालात हैं उसके अंदर बेहतरी होनी है, हमारे कर्जे अदा हो जाने हैं, लोगों की जिंदगियों के अंदर जो है रिलीफ उनको मिल जाना है, बिजली सस्ती हो जानी है, गैस सस्ती हो जानी है। तो मेरे ख्याल में सारी की सारी नेशनल असम्बली, सारी प्रोविंशियल असम्बलीज को उठा के आप जेलों के अंदर बंद कर दें और मुकदमात करें और सियासतदान सरेआम सड़कों के ऊपर लड़ें और मुल्क की बल्ले बल्ले हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रही कि अभी देखें वक्त कौन सा चल रहा है, मुल्क के हालात कैसे हैं। आप दाएं बाएं देखें, जो है 3 आपके हमसाया ममालिक है, उनके साथ हमारी इस वक्त चप्पलें चल रही है। दुनिया आपके साथ बात करने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया से हमें कर्जे चाहिए, रोल ओवर चाहिए, $10 बिलियन हमने इमीडिएटली वापस करना है। एक बीच में जो सोल्यूशन आया था ना खबर, आप सही इशारा कर रहे हैं कि इस वक्त जो हालात हैं, सब तमाम मुल्क को देखें हम, दुनिया की तमाम कंट्रीज़ को अपनी मईशत पे फोकस किया हुआ है उन्होंने, हमारे अपने पॉलिटिकल मसाइल ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं। अब एक तरफ पीटीआई की भी बात कर लें, जमहूरियत की बालादस्ती की बात करती है, लेकिन उसने बात नहीं करनी पॉलिटिकल फोर्सेस से। ज़ाहिर है पॉलिटिकल फोर्सेस ही आइन उनको इतनी पावर देती है कि वो इलेक्शन लड़ के पार्लियामेंट में आती हैं, उनको बात करनी है मुख्तदर हलकों से। तो आप क्या समझते हैं, इस तरह मुज़ाकरात के जो विंडो है खुद ही उन्होंने बंद कर दी है, तो मामला कैसे आगे बढ़ेंगे अगर डायलॉग नहीं होगा? तो देखें, ये इस्लामाबाद के अंदर हम मौजूद हैं। आपको याद होगा कि पीटीआई की तरफ से या बानी पीटीआई की तरफ से उन्होंने अपनी एक 3 रुकनी कमेटी बना दी थी कि अगर हुकूमत वक्त को बात करना चाहती है तो ये 3 लोग हैं, उनके साथ बात हो सकती है।
اب بات کس نے کرنی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کراچی کے اندر یہ ایک فنکشن ہوا تھا، محترم پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب جب وہاں پہ گئے، حبیب رفیق صاحب تھے غالباً جو انڈسٹریلسٹ ہیں، انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ جناب اعلیٰ ملک کے اندر اگر آپ نے معیشت کو بہتر کرنا ہے تو سیاسی استحکام پیدا کریں اور وہ جو اڈیالہ کے مکین ہیں ان کے ساتھ بات چیت کریں۔ اب یہاں پہ بات چیت کی صرف بات ہوتی ہے، کیا آپ کو ابھی تک پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کوئی بات چیت کرنے کے حوالے سے آپ نے بیان سنا؟ کیا آپ نے تاحیات قائد جو ہمارے اب تو صدر بن گئے نون لیگ کے، ان کی طرف سے کوئی بات چیت کا بیان سنا؟ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ان کو بھی بھگتنا چاہیے، ان کو بھی نیب بھگتنی چاہیے، اور میرے خیال میں اگر ہو سکتا ہے تو صدر پاکستان ایک دن انوائٹ کریں، انوائٹ نکالیں، جو صدر پاکستان آفیشیلی اے پی سی کال کر رہے ہیں، سارے جو پارٹی کے ہیڈ ہیں ان کو بلائیں، تاریخ دیں، اگر کوئی نہیں آتا پھر تو بات ہوتی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہر طرف سے سیاست ہو رہی ہے اور کوئی جو ہے وہ اپنے جو ہے نا آدھا پاؤ گوشت کے چکر میں وہ پورا جو ہے گائے بیل جو ہے اس کو ذبح کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے۔ ایسے میں اعتزاز احسن صاحب کا مشورہ آپ نے سنا ہوگا، ہم سے انہوں نے گفتگو کی اور وہ یہ فرما رہے تھے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کی توقعات نہیں تھی کہ اتنا عرصہ وہ جیل میں گزار جائیں گے، ٹھیک ہے، دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر باہر آنا ہے اور اگر معاملات سیٹل کرنے ہیں تو زرداری صاحب سے بات کرنی ہوگی، کرنی چاہیے، وہ کر سکتے ہیں۔ تو ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکنات میں سے دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ انہی کے بارے میں مطلب کون ایسی شخصیت ہے جن کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ یہ فلانا بھی چور ہے، فلانا بھی چور ہے، فلانا بھی چور ہے، تو پھر بات کس سے ہوگی؟ اب دیکھیں زری صاحب، یہ جو سیاست کے اندر بیان بازی ہے نا، مطلب اس میں جو فار ایگزامپل الیکشن کے دنوں کے اندر، ابھی امریکہ کے اندر الیکشن ہے، سب سے بڑی وہ جو اور ویل فنکشننگ ڈیموکریسی ہے، وہاں پہ جس طرح کی بیان بازی آپ نے دیکھی، ابھی حال ہی میں جمعہ 8 دن الیکشن ہوئے ہیں انڈیا کے اندر، رزلٹ آ رہے ہیں وہاں پہ آپ نے بیان بازی دیکھی۔ لیکن جب یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں یا وہاں کی جو متعلقہ پارلیمان ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ایک سرٹن سطح کے اوپر بات ہوتی ہے اور بات ہونی بھی چاہیے، بات کے بغیر تو کوئی گزارا نہیں ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ خاور، آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ باقاعدہ ایک راستہ دکھا رہی ہے تحریک انصاف کو، جب اعتزاز احسن جیسا بندہ یہ کہے کہ صدر زرداری سے بات کر لیں تو بہت سے معاملات بانی پی ٹی آئی کے حل ہو سکتے ہیں؟ بلاول بھٹو کل اپنی پارٹی کے وزراء کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں جی بانی پی ٹی آئی کو چھوڑیں، آپ اپنی کارکردگی پر دھیان دیں، تو آپ کو لگتا ہے وہ ایک ونڈو ان کے لیے کھول رہی ہے؟ دیکھیں وہ تو میری اس کے اوپر ہے یہی ہے کہ اگر پرائم منسٹر صاحب یا صدر پاکستان بات کرنا چاہیں گے، دیکھیں انیشیٹو جو ہے حکومت وقت نے لینا ہوتا ہے، حکومت وقت جب انوائٹ کرے گی ان کو، اشارے ہی تو دیے جاتے ہیں، پھر ظاہر بیہائنڈ دا ڈور پھر سارے معاملات طے ہوتے ہیں۔ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے تو میرے خیال میں اگر وہ انوائٹ کرتے ہیں اور پی ٹی آئی والے بات نہیں کرتے تو پھر جو ہے میڈیا یا سول سوسائٹی حق جانب ہے کہ جناب اعلیٰ انوائٹ آ رہی ہے اور بات چیت کرنے کی حکومت دعوت دے رہی ہے، تو یہ بات چیت کیوں نہیں کر رہے؟ لیکن پھر ویسے جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن خاور بھائی، ہوتا یہ ہے کہ وہ پیاسا کنویں کے پاس جائے گا یا کنواں پیاسے کے پاس؟ دیٹ از دا کوسچن۔ دیکھیں ملک کو چلانے کی ذمہ داری اس وقت کس کے پاس ہے؟ حکومت وقت کے پاس ہے۔ ہاں جی، اور ملک کے اندر جو سیاسی استحکام پیدا کرنا ہے وہ سب کی ذمہ داری ہے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجنی اور تمام سیاستدانوں کو اس کے اوپر سوچنا پڑے گا۔ میں ہرگز پی ٹی آئی کو یہ بالکل ان کو بری ذمہ نہیں کر رہا کہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، تمام جو ہے سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر اسی طرح لڑتے رہیں گے، میں تو وہی عرض کیا نا، اگر سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی لڑنے سے ملک کی بہتری ہو سکتی ہے تو پھر لڑائی تھوڑی سی زیادہ کر دیں تاکہ ملک تو چلے تو صحیح، لیکن سب کو پتہ ہے کہ ملک نہیں چل رہا۔ باقی آپ نے بات کی کل جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، وہ خاص جب انہوں نے شرجیل میمن صاحب کا نام لیا نا، کیونکہ آج کل شرجیل میمن صاحب روزانہ انہوں نے کوئی 2 درجن پریس کانفرنس کرنی ہوتی ہیں کہ اسلام آباد میں یہ ہو گیا تو پی ٹی آئی کے چیئرمین نے یہ کر دیا تو پانی پی ٹی آئی نے یہ کر دیا، تو میرے خیال میں وہ ایک اچھی راہ دکھائی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے جو ہے صوبائی منسٹر صاحبان کو کہ بھائی اصل کام آپ کا جو ہے سندھ حکومت ہے، کراچی کو آپ دیکھیں کراچی کے حالات کیا ہیں، وہاں پہ اس وقت جو کرائم ریٹ کی صورتحال بنی ہوئی ہے، تو آپ کا جو بنیادی کام ہے اس کے اوپر فوکس کریں۔ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، اسلام آباد پانی پی ٹی آئی کی سیاست کی طرف جا رہی ہے تو وہ اپنا بھگت لیں گے جو بھی ان کے مقدمات ہیں۔ لیکن صبح آپ کے پروگرام کے توسط سے ہماری تو یہی گزارش ہے آدمان کے تمام سیاستدانوں سے
کہ ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں. آپ کسی غریب پہ جا کے پوچھیں کہ اس بیچارے کا چولہا کس طرح اس نے چلانا ہے, اس نے بچوں کو کیسے اسکول بھیجنا ہے, خدا نخواستہ کسی کے گھر کو اگر کوئی صحت کا مسئلہ پیدا ہو جائے تو اس کے گھر کیا بیتتی ہے. حالات کافی سخت ہیں. تو ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاستدان کچھ کوششیں ہم لیں اور ملک کے اندر وہ حالات بہتری کی طرف جائیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. خبر بات کر رہے تھے اور بالکل دیکھتے جی اب سیاسی ہمارا جو ایک ارینا ہے اس میں بہت کچھ ہوتا رہتا ہے, تو اس پر مزید ارینا بڑا سوفسٹیکیٹڈ ورڈ نہیں ہے ویسے, کیا کہیں اکھاڑا بھی, وہ بھی اس والا کبڈی والا, ہاں کبڈی والا. تو یہ جو اکھاڑا, یہ اکھاڑے میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے, جس طرح کے بیانات جو کہ بھی وزیر اعلیٰ کی طرف سے ہمیں جتنے کرکٹ سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اتنا ہمیں کیوں کرکٹ سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں سوال. اچھا جی, تو جن سے سوال پوچھنا تھا پہنچ گیا سوال, پہنچ گیا. اچھا, آسٹریلیا نے T20 ورلڈ کپ میں فاتحانہ آغاز کیا جی, امان کو شکست دے دیا. ہر کوئی امان کو شکست دے رہا ہے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, کیوں مظلوم کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. تو 164 رنز بنائے تھے آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے. ڈیوڈ وارنر نے 56 اور اسٹوئنس نے 67 رنز کی اننگز کھیلی, اور پھر اس کے بعد اسٹوئنس نے 3 وکٹیں بھی حاصل کی ہیں. بھائی کیا بات ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو جواب میں امان کی ٹیم صرف 125 رنز بنا سکی. ایان خان 36 اور مہران خان 27 رنز بنا کر نمایاں رہے. تو یہ رہا سلسلہ بھائی. تو بھائی اب عمان کے ساتھ تو یہ ہونا ہی تھا, اب آسٹریلیا جیسی ٹیم کے سامنے مقابلہ ہے. دوسرے مجھے پھر بھی آج پاکستان بڑی باتیں نہ کریں کہ عمان کے ساتھ ایسا ہونا ہی تھا. پاکستان انڈیا کا میچ کہہ رہی ہوں, سوچے میرے اعصاب پہ سوار ہے پاکستان اور انڈیا کا میچ. آج میچ ہونا ہے ہمارا امریکہ سے, اور سوچے امریکہ ایک میچ آلریڈی جیت چکا ہے. اچھا, ہمارے پاکستانی جو ہے نا ویسے ہی پتہ ہے کیوں خوش ہیں اتنے زیادہ؟ کیا وہ اس لیے خوش ہیں کہ کل جو میچ ہوا تھا اس میں وراٹ کوہلی صرف 1 رن بنا کے آؤٹ ہوئے تھے. اچھا, تو ہمارے پلیئرز جو ہے وہ ہمارے پلیئرز نہیں سوری ہمارے جو پاکستانی وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں فارم اچھی نہیں ہے. تو اس جواب میں انڈینز پتہ ہے کیا کہہ رہے تھے, ساری انرجی بچا کے رکھ رہے ہیں پاکستان کے خلاف میچ کے لیے. ویسے یہ ہو سکتا ہے, بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں. اس پہ میں آپ کو کبھی بڑا ڈیٹیل اپنا انالیسس دوں گی, جسٹ ویٹ فار دیٹ. اور پھر ہمیں کہا جائے اوکے جی ٹھیک ہے, پھر کرکٹ سے دور کر دیا. چلیں آگے بڑھتے ہیں. چلیں جی, اب ہم آ جاتے ہیں اپنے تعلیم کی طرف. وہ کہتے ہیں نا پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب, پھر تعلیم نہیں پھر کھیلو گے کودو گے بنو گے ہوگے خراب, پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب. آرڈر صحیح ہے, ہاں پکی بات ہے, صحیح ہے. اب چینج ہو گیا ہے. اب جب میں سینٹرل کانٹریکٹس پہ نظر کرتا ہوں, پرکس اینڈ پریویلیجز پہ, تو میں کہتا ہوں کہ نہیں دوسرا والا فارمولا ٹھیک ہے, لیکن بہرحال تعلیم بہت امپورٹنٹ ہے. خیر ہم یہ لائٹر سائڈ پہ بات کر رہے تھے, مگر ہمارے یہاں بڑا المیہ ہے, بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ جو 2 اہم ڈپارٹمنٹ ہے, ایک تو صحت ہو گیا, دوسری تعلیم, یہ دونوں بہت نگلیکٹڈ ہیں. اور یوں تو ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ جی 2 کروڑ سے زائد بچہ اسکول نہیں جا پا رہا ہے پاکستان میں, اس کی دیگر وجوہات ہیں. لیکن کچھ ایسی ہماری یونیورسٹیز ہیں جو اپنا نام بھی بنا رہی ہیں, اور یہاں پر ہم خاص طور پہ ذکر کرنا چاہیں گے پنجاب کی یونیورسٹی کا, جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو طالب علم ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو ٹیچرز ہیں, ان کی کوششوں کے ساتھ اب جو ہماری تعلیمی ادارے ان کی ساکھ عالمی سطح پر بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی کی, جسے حال ہی میں ایشیا کی تیز ترین فاسٹسٹ ترقی کرنے والے تعلیمی ادارے کا اعزاز حاصل ہوا ہے. اور دنیا کے جو سب سے بڑا تعلیمی ادارہ ہے جسے QS میں نے اس کا شارٹ فارم لیا ہے, اس نے پنجاب یونیورسٹی کو ایشیا میں سب سے زیادہ ترقی کرنے والی یونیورسٹی قرار دیا. کیا بات ہے جی. اور یہ آپ یہ دیکھیے کہ 5663 اعلیٰ تعلیمی اداروں کی ساکھ اور تحقیق کا تجزیہ کیا گیا, 1503 اداروں کی درجہ بندی کی گئی, اور 570واں نمبر آیا ہے جامعہ پنجاب کا. اور یہ بڑی زبردست چیز ہے. ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود صاحب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار بینگ ود اس. یہ ذرا بتائیے گا, آئی مین وی آر فیلنگ آنرڈ, کیونکہ ہم اکثر اپنی جامعات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کبھی کس طرح کی خبر سننے کو ملتی ہے, کبھی کیسی, اور یہ تو جس طریقے سے رینکنگ میں بہتری ہوئی ہے, درجہ بندی بہتر ہوئی ہے, ہمیں رینک کیا گیا ہے, تو یہ بڑی آپ کے لیے بھی بڑی خوشائند بات ہوگی, اور ہم بھی بڑا خوشی محسوس کر رہے ہیں. تو یہ ممکن کیسے ہوا؟ جی بہت شکریہ اشفاق اور صدف صاحبہ. ایسا ہے جی کہ یونیورسٹی آف دا پنجاب اس ملک کا سب سے قدیم ادارہ ہے, ایسے اور کل کا جو دن گزرا ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا دن تھا کہ ہماری یونیورسٹی کو QS رینکنگ نے ایشیا میں دا موسٹ امپرووڈ یونیورسٹی قرار دیا ہے. اور اس کے لیے ایک ایوارڈ انہوں نے پیش کیا ہے واشنگٹن DC میں, اور بڑے شارٹ نوٹس پہ ہمارا وہاں جانا ممکن نہیں تھا, تو ہم نے پاکستانی ایمبیسی جو واشنگٹن DC میں ہے ان سے ریکویسٹ کی, اور وہاں کے 2 آفیسرز نے
ان کے جو QS کا ایونٹ ہے وہاں جا کے پنجاب یونیورسٹی کا یہ ایوارڈ وصول کیا، تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات تھی۔ دیکھیں یہ جو QS رینکنگ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت دنیا میں بہت سارے رینکنگ کے سسٹمز ہیں، ان میں سے جو سب سے زیادہ پریسٹیجیس ہے اور سب سے زیادہ دنیا میں مانا جاتا ہے وہ QS ہے۔ اور QS کے اندر ہم نے کوئی آج سے 7 سال پہلے حصہ لینا شروع کیا تھا، ان کو ڈیٹا بھیجنا شروع کیا تھا، اور ان کا جو رینکنگ کا سسٹم ہے اس میں بہت سارے ویریبلز ہیں، مختلف سورسز سے وہ ڈیٹا لیتے ہیں۔ اچھا، ہماری جو ریسرچ پبلیکیشنز ہیں ان پر آنے والی سائٹیشنز ہیں اس کا بھی ڈیٹا لیتے ہیں، ہمارے ہاں جو فیسلٹیز ہیں اس کا بھی ڈیٹا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں سے سروے کرتے ہیں، دنیا بھر کے جو ایکڈیمیا ہے، دنیا بھر کے جو ایمپلائرز ہیں ان کا ڈیٹا لیتے ہیں۔ ایون وہ یہ بھی ڈیٹا لیتے ہیں کہ دنیا بھر کے جو ایمیننٹ پرسنالٹیز ہیں وہ کن اداروں سے پڑے ہوئے ہیں۔ اس ڈیٹا کی بنیاد پہ دنیا کی کوئی ٹوٹل تو 45,000 سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں، لیکن وہ انالیسس کرنے کے بعد ہر سال صرف ٹاپ کی 1500 یونیورسٹیز کا ڈیٹا شو کرتے ہیں۔ ہماری یونیورسٹی کا حالت یا حال ایسا تھا کہ ہم لوگ جب 7 سال پہلے ہم نے اس میں حصہ لیا تو ہماری پوزیشن ایک جگہ پہ چلی آ رہی تھی اور وہ 801 پوزیشن تھی، اور ہم 5 سال تک اس پوزیشن پہ رہے۔ پچھلے سال ہم نے تھوڑا سا امپروو کیا اور ہم 741 پہ آ گئے۔ اس سال ہم نے 170 پوزیشنز امپروو کرتے ہوئے ورلڈ میں 570 کی پوزیشن حاصل کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ QS نے ہمیں ایشیا بھر میں صرف 2 یونیورسٹیز ایسی ہیں پورے ایشیا میں جن کو یہ ایوارڈ ملا اس سال کا، کہ بڑی تیزی سے انہوں نے اپنی رینکنگ امپروو کی ہے۔ اچھا، ایک چیز میں جاننا چاہوں گی کہ آپ نے خود ذکر کیا کہ آپ لوگوں نے ان سے ڈیٹا بھی شیئر کیا، آپ لوگوں کی پرفارمنس سے متعلق جو کہ ریسرچ بھی ہوتی رہی، تھیسس وغیرہ ساری چیزیں۔ میں یہ چاہتی ہوں، میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات اور ہوگی کہ میرے ملک کی ایک یونیورسٹی نہیں، کئی یونیورسٹیاں یہ اعزاز حاصل کریں اور ان کی اسی طریقے سے پوری ایک طریقے کی ان کی انالیسس ہو۔ صرف یہ وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ رینکنگ مل رہی ہے بیکاز آپ ان سے شیئر کر رہے ہیں ڈیٹا، باقی یونیورسٹیز نہیں کرتی؟ ذرا ہمیں یہ بتائیے گا۔ نہیں ایسا بالکل نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے جو 45,000 یونیورسٹیز ہیں ان کا ڈیٹا وہ مختلف سورسز سے لیتے ہیں۔ ہم سے صرف وہ 2-3 باتیں پوچھتے ہیں، ایک ہمارے اسٹوڈنٹس کی تعداد پوچھ لیتے ہیں، اساتذہ کی تعداد پوچھ لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ 1-2 اور ویریبل ہیں جو ہم سے پوچھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے ویریبلز ہیں ان کے اپنے سورسز ہیں، جیسے ہماری ریسرچ جو پبلش ہوتی ہے دنیا بھر کے جرنلز میں، ان کا ایک ڈیٹا بیس بنا ہوا ہے، وہ ہماری انفارمیشن وہاں سے اٹھاتے ہیں کہ یونیورسٹی آف دا پنجاب کے اساتذہ نے یا ریسرچ کے طالب علموں نے کون سی ریسرچ پبلش کی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا جو سروے کا ڈیٹا بیس ہے وہ بہت بڑا ہے، لاکھوں لوگ جو دنیا بھر کے ہیں وہ ووٹ ڈالتے ہیں کہ ان کے خیال میں دنیا کی اور ان کے جو متعلقہ ملک ہیں اس میں سے کون سی اچھی یونیورسٹیز ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ بہت سارا ڈیٹا جو ہے وہ ادھر ادھر سے اٹھاتے ہیں اور اس کی بیسس پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ چلیں اسی کے ساتھ جو صدف نے سوال کیا، سپلیمنٹری کویسچن اسی کے ساتھ، کہ ایسا کیا کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ویسے تو کمپٹیشن ہوتا ہے جامعات میں اور یہ ایک بڑی مطلب ایک یو مسٹ ہیو بین آنرڈ کہ آپ کو یہ اعزاز ملا، لیکن آپ یہ چاہیں گے کہ پاکستان، بلکہ ہم بھی یہ چاہیں گے کہ پاکستان کی دیگر جامعات بھی اس طرح سے رینکنگ میں آ سکیں، ان کو بھی رینک کیا جا سکے، تو اس کے لیے کیا آپ سجیسٹ کرنا چاہیں گے جامعات کو، یا آپ کی کوئی کوآرڈینیشن؟ ظاہر ہے اس حوالے سے ملاقات بھی ہوتی ہوگی دیگر وی سیز سے بھی۔ جی بالکل، ہماری وی سیز کی آپس میں بھی میٹنگز ہوتی ہیں اور ہماری پھر منسٹرز کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، صوبائی منسٹرز ہوں یا مرکزی ہوں۔ اس سلسلے میں ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اس وقت QS پہ جو ورلڈ رینکنگ کی نئی لسٹ شائع ہوئی ہے 1500 یونیورسٹیز کی، اس میں پاکستان کی 14 یونیورسٹیز ہیں جو شامل ہیں۔ اس کے علاوہ QS کی ایک ایشیا کی ہے، اس میں پاکستان کی 30 سے زیادہ یونیورسٹیز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہر سبجیکٹ کی اپنی رینکنگ بھی کرتا ہے QS، تو پاکستان کی کئی یونیورسٹیز اس میں شامل ہو رہی ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات میں جو ہے نا وہ ڈیمانڈ بھی کرنا چاہوں گا اپنی حکومت وقت سے، کہ اگر یونیورسٹیوں کو مناسب طریقے سے فنڈ کیا جائے۔ اس وقت ہمارے پاس صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس فنڈنگ بہت کم ہے اور ہمارا جو ریسرچ پروگرام ہے وہ بڑی بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے۔ لیبز میں ہمارے پاس کیمیکل خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، لائبریری میں کتابیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کی اور بہت ساری سہولیات جو ہیں اس میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو میری تو یہ تجویز ہے کہ ہائر ایجوکیشن پہ پاکستان کو زیادہ خرچ کرنا چاہیے،
اپنی پبلک فنڈنگ سے تاکہ ہر ایجوکیشن سیکٹر جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور آسانی سے ریسرچ کر سکے اور ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو کچھ نہ کچھ ریسرچ کی صورت میں دے پروفیسر صاحب سکے. یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی, اور ظاہر ہے کہ ہم اپنے شو میں اگر آپ ملاحظہ کرتے ہو تو ہم 2 شعبوں میں حکومت کو انویسٹ کرنے میں تھوڑا سا پش کرتے ہیں. ایک صحت کا شعبہ ہے, دوسرا ایجوکیشن کا شعبہ ہے. ان 2 شعبہ جات میں ظاہر ہے کہ اگر انویسٹ نہیں کیا جائے گا تو پھر اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جو پیسے کا بلک ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے تنخواہوں میں اور باقی چیزوں میں, جو اصولاً جو طلباء پر انویسٹ ہونا چاہیے یا لائبریریز پر یا جس طریقے سے آپ نے تذکرہ کیا باقی چیزوں پر ریسرچ کے مقاصد کے لیے, وہ پھر نہیں ہو پاتا کیونکہ پاسبلٹیز نہیں ہے. پھر اس طرح سے اچھے لوگوں کو آپ ہائر بھی نہیں کر سکتے جب آپ کے پاس فنڈز نہیں ہوتے. کئی ایسی جامعات ہیں جہاں پر ابھی تنخواہیں نہیں آ رہی ہیں اساتذہ کی, تو دیٹ سیمس ٹو بی اے پرابلم ایز ویل. تو بہت سی معاملات ہیں جن کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. آئی ایم شیور آپ بھی اپنے تئیں یہ معاملات اٹھاتے ہوں گے اور ہم بھی یہاں سے فوکس کرتے ہیں, اور آپ کو مزید بھی انشاءاللہ جامعہ پنجاب کو ترقی نصیب ہو, مزید رینکنگ اس کی بہتر ہو. دس از واٹ وی وانٹ. چلیے ونس اگین کانگریچولیشن, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر خالد محمود ہمارے ساتھ تھے, اور کیا بات ہے, یہ والی جو سیگمنٹ ہم نے کیا ہے سن کر بڑی خوشی ہوئی. پنجاب یونیورسٹی اب اچھے سے آگے بڑھ رہی ہے اور کہتے ہیں نا رینکنگ میں بہت بہتر پوزیشن پر آ گئی ہے. آئی ہوپ نیکسٹ ایئر اس سے زیادہ بہتر پوزیشن پر آئے گی. تو کیا جی کر رہے ہیں, بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین, اور بات کریں گے آپ کی صحت سے متعلق. تو آج کل ہم ایک ورڈ بڑا سنتے ہیں کہ یہ بچہ یا یہ بچی آٹسٹک ہے. آٹزم جو ایک ڈس آرڈر ہے, اس بارے میں ہم بہت ساری گفتگو سنتے ہیں لیکن ہمیں اویئرنیس اس بارے میں نہیں ہے. تو آٹزم ایک کیا ہے؟ یہ ذہنی نشو و نما کے حوالے سے ایک ڈس آرڈر ہے جو بچوں میں کہا تو یہ جاتا ہے 18 ماہ سے, لیکن اس سے پہلے سے بھی یہ شروع ہو سکتا ہے. 18 ماہ سے 3 سال کی عمر میں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں اس کی علامات, اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکوں میں یہ 4 گنا زیادہ ہوتا ہے. آٹسٹک بچوں اور بڑوں کے لیے لوگوں سے گھلنا ملنا, کمیونیکیشن کرنا, بات چیت سمجھنا, یہ کافی پروسیس ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. اپنے خیالات کا, جذبات کا اظہار کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. اور سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بچے کو اس کے نام سے پکارتے رہیں, وہ آپ کی طرف توجہ نہیں دیتا, وہ آپ سے آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ نام لیں تو وہ پھر مخاطب نہیں ہوتا, پھر اس کے بعد رسپونڈ. اچھا ویسے تو جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے ابھی جو گیسٹ ہیں ہماری ان سے پروگرام سے پہلے, لیکن اس میں چکر یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے سمٹمز ہوتی ہیں لیکن 18 مہینے کے بعد, پھر 2 سال کی عمر کے بعد پھر اس کی تشخیص تھوڑا سا نسبتاً مختلف ہوتی ہیں. میں انٹرنیٹ پر پڑھ بھی رہا تھا تو اس کے اندر کچھ بچے ہینڈ فلیپنگ کرتے ہیں, کچھ جو ہے وہ اپنے ٹوز پہ واک کرتے ہیں, پھر آئسولیٹ ہو کر رہنا انہیں پسند ہوتا ہے, کسی دوسرے بچے کے ساتھ وہ انٹریکٹ نہیں کرتے, کھیلتے نہیں ہیں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آج کل ریزنز اس کے کئی ہو سکتے ہیں. اس کے اندر اسکرین ٹائم حد سے زیادہ ہو جاتا ہے کہ بچوں کو آپ نے ٹوٹلی آپ نے گیجٹ پہ ڈیپینڈنٹ کیا ہوا ہے, جی پہلے دے دیا جاتا ہے, تو وہ بڑے مسائل ہیں. پھر وہ بچے بولتے نہیں ہیں, یعنی کہ وہ کسی بھی ان کے انٹریکٹ نہیں کر پاتے, بولتے نہیں اور اسی میں خوش رہتے ہیں. یعنی کہ آپ ان کو سکھانا چاہیں تو وہ سیکھتے نہیں ہیں. لیکن کسی کے سمٹمس زیادہ شدت کی حامل ہو سکتے ہیں, کسی کم ہو سکتی ہیں. اور یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کیا ہم اس پہ ڈفرینٹ فیکٹرز جاننا چاہیں گے کہ کیا جو ایک اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیملی سسٹم ہمارا ڈیٹوریٹ ہوتا جا رہا ہے. ایک پہلے آپ کے دادا دادی پھوپھی پھوپھیاں آپ سے کمیونیکیٹ کرتے تھے, اب یہ چیز دیکھنے کو نہیں آتی. کیا یہ وجہ ہے؟ لیکن آٹسٹک جو بچے ہوتے ہیں کہتے ہیں آٹزم جینیٹک بھی ہوتا ہے اور یہ ویسے بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے مختلف فیکٹرز کی وجہ سے. لیکن اس میں ایک چیز اچھی یہ ہے کہ اگر تھیراپی کرائی جائے, اچھا برتاؤ ان بچوں سے رکھا جائے تو یہ سے اوور کم بھی کر سکتے ہیں. ہم نے ایسی بہت ساری مثالیں بھی دیکھی ہیں. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. اس پر مزید ہمارے ساتھ موجودہ ایکسپرٹ فائزہ بہمانی جو کہ ایک سرٹیفائڈ آٹزم اسپیشلسٹ ہیں, گزشتہ 5 سال سے کراچی میں اس حوالے سے کام کر رہی ہیں. تھینک یو سو مچ فائزہ فار بینگ ود اس. اور پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہم نے صحیح ایکسپلین کیا ہے آٹزم کیا ہے؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. جی آپ نے ایکچولی بہت زیادہ اچھی طرح سے ایکسپلین کیا ہے آٹزم کو. اکثر لوگ اس کو ایک بیماری کر کے بول دیتے ہیں, پر مجھے بہت اچھا لگا آپ نے جس طرح آٹزم کو ڈیفائن کیا. اور آپ کی بات صحیح ہے کہ آٹزم ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے. اس کے اندر جو مین چیزیں ہوتی ہیں, ایک چیز ہمیں ہمارے ناظرین کے لیے ایکسپلین کر دیجیے گا, دا ڈفرنس بٹوین اے ڈیزیز, اے ڈس آرڈر اینڈ اے سنڈروم. اوکے, آٹزم کو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈسیبلٹی ہے. میں نہیں سمجھتی ایسا کہ ڈسیبلٹی ہے, بیکاز یہ بچے اتنے قابل ہوتے ہیں, ہمیں صرف ان کی ایبلٹی کو جاننا ہوتا ہے. تو دا وے ہم بولنا چاہیں گے وہ ہوگا ڈفرینٹلی ایبلڈ کڈس.
تو یہ نہ یہ ڈسیبلٹی ہے، نہ یہ سنڈروم ہے، نہ یہ مرض ہے کوئی، نہ یہ کوئی مرض ہے، بالکل بھی نہیں. یہ ایک ڈفرینٹ ایبلڈ کڈس ہیں جن کو اس طرح کی تھیراپی پرووائڈ نیڈ ہے جو ہم دے سکتے ہیں، جو سرٹیفائڈ پروفیشنلز دے سکتے ہیں. بٹ جسٹ اگر پیرنٹس یہ چیزیں پہلے سے نوٹس کر لیں، so if we all come together then we can definitely کیا help them better. نوٹس کریں بچے میں کس ایج سے؟ ٹھیک ہے، پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کی چیزیں بتاؤں گی. 3 چیزیں ہیں جو کافی پیرنٹس اسٹارٹنگ سے دیکھ سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آٹزم ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے. اس میں 3 چیزیں سے بچے کافی حد تک آپ پیرنٹس نوٹس کر سکتے ہیں گھر میں. ایک ہوتے ہی ان کی سوشل ایشوز کافی ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ بچے جس طرح سے دوسرے بچوں سے کمیونیکیٹ کریں گے، پیرنٹس سے کمیونیکیٹ کریں گے، وہ بہت ہی ڈفرینٹ ہوگا کمپیئر ٹو اے نارمل کڈ، رائٹ. دوسرا ایک ریزن ایک یہ بھی ہے کہ وہ ریپیٹیو بیہیویئر، آپ دیکھیں گے کہ بچے کوئی سیم چیز اوور اینڈ اوور ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ان کے دماغ میں ایک فریز ہے، کوئی ورڈ ہے، سیم چیز بولتے رہیں گے، اس کو ہم ایکولیلیا بھی کہتے ہیں اپنی لینگویج میں. کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ ہینڈ فلیپنگ جو ہوتی ہے وہ بھی ایک ریپیٹیو موومنٹ کی طرح آتی ہے. ٹپ ٹو واکنگ بھی ہو رہی ہے. تیسری جو مین بہت بڑی سائن ہے وہ ہے ان کی سینسری. فار ایگزامپل آپ لاؤڈ نوائز سے وہ اپنے کان بند کر لیں گے، زیادہ برائٹ لائٹ ہوگی تو وہ یوں آنکھیں بند کر کے نیچے دیکھیں گے. تو یہ سینسری ایشوز بھی ہوتے ہیں. تو ایک سینسری آئی کانٹیکٹ نہ کر پانا، تو یہ سینسری ایشوز. تو یہ ساری چیزیں سائنز ہوتی ہیں. جیسے کہ 9 منتھس میں پیرنٹس کو کہتی ہوں کہ گھر میں ہی آپ اگر نوٹس کریں کہ 9 منتھس کا بچہ ہے اور بچہ لیٹس سے اپنے نام پہ رسپونڈ نہیں کر رہا، بچہ پوائنٹنگ نہیں کر رہا بائی دا ایج آف لیٹس سے 1 ایئر، بچہ کوئی پوائنٹنگ نہیں کر رہا بائی دا ایج آف 18 منتھس. اگر بچہ 18 منتھس کا ہے اور آپ دیکھیں بچے کے اندر بیبلنگ نہیں آ رہی ہے، بچے کچھ ورڈس نہیں بول رہے ہیں، اپنے نام پہ رسپونڈ نہیں ہے، کوئی فالوئنگ ڈائریکشنز نہیں ہے، تو یہ چیزیں پیرنٹس گھر میں اسٹارٹنگ آن سے ہی نوٹس کر سکتے ہیں. تو بائی دا ٹائم بچہ 2 and 3 کا ہوگا، لیٹس سپوز پیرنٹس نے نہیں نوٹس کیا، موسٹ آف دا ٹائم یہی ہوتا ہے، وہ لیٹ ہو گئے، اس کے ریزن بھی ہو سکتی ہے. اس میں پھر کیا کیا جائے؟ بچوں کو تھیراپی کس طرح کی تھیراپی تو پرووائڈ؟ اگر جیسے کہ 2 ایئرس کا بچہ ہے، 2.5 ایئرس کا ہے، پیرنٹس نوٹس کر رہے ہیں کہ آئی کانٹیکٹ نہیں ہے، سوشل ایشوز ہیں، بچہ میری بات نہیں سن رہا، پورا وقت میں بیہیویئرس دیکھ رہی ہوں، اسکریمنگ، کرائنگ، بیکاز ان کے میل ڈاؤنس بھی ہوتے ہیں، بیکاز بچہ آپ کو سمجھا نہیں پا رہا کہ مجھے کیا چاہیے. آپ کو لگ رہا ہے یہ تو تنگ کر رہا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ تنگ نہیں کر رہا، وہ صرف سمجھا نہیں پا رہا آپ کو. تو ہمیں ان کے لیول پہ جا کے ان کو چیزیں سمجھانی ہوتی ہیں. تو اگر بائی دا ٹائم دا چائلڈ از 2 and 3، سو اگر میں تو کہوں گی کہ آپ سائیکالوجسٹ کو ڈیفینیٹلی دکھائیں تاکہ آپ پراپر ٹیسٹنگ کروا سکیں. اور اگر لیٹس سے اگر بچہ اس ٹیسٹنگ کی ایج تک نہیں ہے تو میں یہ بولوں گی اگر آپ نے نوٹس کر لی یہ چیزیں تو آپ ایک کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، جیسے کہ آٹزم اسپیشلسٹ ہے، کوئی سینٹرز کو سرچ کریں، جیسے کہ یو میٹر ہے، جیسے کہ ہمارا سینٹر ہے، ہم ABA بیہیویئر تھیراپی، آکوپیشنل تھیراپی اینڈ اسپیچ تھیراپی تینوں پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ تھیراپیز کڈس وتھ آٹزم کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہوتی ہیں، بیکاز ہم ان کے لیول پہ جا کے ان کو چیزیں سکھاتے ہیں ارلی ایج پہ. ارلی انٹرونشن ہم یوز کرتے ہیں اس جگہ پہ جس میں ان کے کمیونیکیشن، ان کے اسپیچ پہ کام ہو رہا ہوتا ہے، ان کی اوور آل ہولسٹک لرننگ پہ کام ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ بچے ہم پہ رسپونڈ بھی کر سکتے ہیں. ایک اور چیز بھی ہے کہ آج کل ہم بہت زیادہ چیزیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں وایا انٹرنیٹ، وایا یوٹیوب. ٹھیک ہے، آٹزم کے حوالے سے معلومات ہمیں وہاں سے ملتی ہیں. اب اس کے اندر معاملات آ جاتے ہیں کہ کچھ لوگ افورڈیبلٹی کے ایشوز بھی ہوتے ہیں لوگوں کے لیے. ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا ہے تھیراپسٹ کے پاس جانا، یا وہ کیا کر سکتے ہیں، کیا کس طریقے سے چیزیں. اچھا، دوسرا جگہ جگہ آج کل وہ ایڈز آ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ وائس تھیراپی بچے کو دیں اور پتہ نہیں کون سا، پتہ نہیں کوئی وہ ساؤنڈ سنائیں تو وہ اتنے ڈیسیبل کا ہوگا تو اس سے اس کا یہ ہوگا. ڈز دیٹ ورک؟ There is no evidence. There is no evidence of any of that. جو ایویڈنس ہے وہ ہے تھیراپیز. تھیراپیز کا کمپلیٹلی سائنس. یہ جو ABA تھیراپی کی بات کر رہی ہوں اس کو کہتے ہیں اپلائڈ بیہیویئر انالیسس. یہ باہر کے ملکوں میں بہت زیادہ کامن ہے. کراچی میں بیکاز یہاں پہ سرٹیفائڈ لوگ صرف کچھ ہیں انکلوڈنگ می، تو یہ ہم نے یہاں پہ بھی انٹروڈیوس کی ہے تھیراپی اپلائڈ بیہیویئر انالیسس. تو یہ ایک سائنٹیفکلی پروون تھیراپی ہے. تو بیسکلی along with ABA اسپیچ اور آکوپیشن تھیراپی کو ہم انوالو کرتے ہیں کیونکہ پھر ان کی موٹر ڈیفیکلٹیز، ان کی سینسری ایشوز، ان کی اسپیچ، ان کی اوور آل لرننگ پہ کام ہو رہا ہوتا ہے ان 3 تھیراپیز کو لے کر. تو تھیراپی سے جتنا بچہ جلدی امپروو کر سکتا ہے، اگر آپ گھر میں چاہیں، اکثر پیرنٹس سے کہتے ہیں کہ ہم سورہ رحمان لگا دیتے ہیں، ان چیزوں میں کوئی ہارم نہیں ہے. اگر آپ کی سیٹسفیکشن ہے آپ کو لگانا چاہیے. سورہ رحمان تو اچھا ہی ہے نا، گھر میں پلے ہوگی، بٹ صرف اس پہ آپ ریلائی نہیں کر سکتے کہ بس اسی سے میرا بچہ کمپلیٹلی نارمل ہو جائے گا. بیکاز پھر آپ یہ کریں کہ آپ بچے کے ساتھ ناجائز کریں. اس کو آپ نے جس ایج پہ اس کو کام کرنا چاہیے تھا اس پہ کہ وہ بہتر ہو سکتا تھا، آپ نے صرف اس کو گھر پہ بٹھا دیا. گھر میں کیا کر سکتے ہیں؟ گھر میں پیرنٹس ہم یوزلی یہ کرتے ہیں بیکاز اگین بچہ کوئی ہمارے پاس آتا بھی ہے تو ہمارا گول یہ نہیں ہوتا کہ بچہ اسٹارٹس پرفارمنگ ویل سینٹر میں. ہمارا گول ہے کہ ہم پیرنٹس کو ٹرین کریں. تو اس لیے ہم لوگ سینٹر میں بھی ایسی اپلیکیشنس پرووائڈ کرتے ہیں کہ پیرنٹس گھر میں بیٹھ کے ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. اور ہمارا جو وہ ہے وہ گلاس ہے کہ پیرنٹس کین سی ایگزیکٹلی واٹ وی ڈوئنگ ان سائڈ. تو کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. آپ کہیں بھی جائیں تو آپ دیکھیں اوپن پالیسی ہونی چاہیے کہ بچہ پیرنٹس دیکھ سکیں، وہ ٹرین ہو سکیں کہ گھر میں کس طرح کام کرنا ہے. ان کو ہوم ورک ملتا ہے آن اے ڈیلی بیسس کہ ایگزیکٹلی یہ تھیراپسٹ کریے، مجھے بھی یہی کرنا ہے. اور پھر مینٹیننس پہ کام ہوتا ہے کہ تھیراپی ختم ہو گئی تو آپ کو گھر میں کس طرح لے کے چلنا ہے. پیرنٹس کا کام زیادہ بڑھ جاتا ہے. یس
एब्सोल्युटली जिस इसके अंदर अगर बच्चा 1 घंटे के लिए थेरेपी के लिए आ रहा है और वो 23 आवर्स तो घर पे है ना, तो हम जो भी 1 घंटे में करेंगे अगर पेरेंट्स वो चीज़ घर पे नहीं करेंगे तो क्या इस चीज़ की कोई वैल्यू है? कितने बच्चे ट्यूशन भी जाते हैं स्कूल के बाद ताकि रिमेंबरिंग अच्छी हो, राइट? उनको स्किल ज़्यादा याद हो. इट्स द एग्जैक्ट सेम, दे जस्ट नीड अ लिटिल हेल्प विद दिस. और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें रिकवरी कितने अरसे में हो और थेरेपी कितना टाइम लेती है? सो ये बिकॉज ऑटिज्म एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, तो जो अगर 2 साल के बच्चे हैं, 2, ठीक है, उन दोनों को ऑटिज्म है, लेट्स से दोनों का प्रोग्राम कम्प्लीटली डिफरेंट होगा बिकॉज उन दोनों की मे बी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो एक कम्प्लीट डिफरेंट हो सकती हैं. दोनों को ऑटिज्म है लेकिन उनकी बिकॉज वो ऑटिज्म इतना वेरी करता है कि आप सेम चीज़ दोनों पे अप्लाई ही नहीं कर सकते. तो इनका वो उस बच्चे को देख के आइडिया होता है कि वो उनको किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ में अगर उनको लिसनर की ज़्यादा नीड है या उसको कम्युनिकेशन की ज़्यादा नीड है या तो फिर उसको सोशल की ज़्यादा नीड है. बिकॉज कोई बच्चा बहुत अच्छा होगा सोशल में बट किसी और चीज़ में नहीं होगा. तो ये बहुत डिफरेंट वेरी करता है. तो इसलिए थेरेपी भी अगर 2 साल के बच्चे को मे बी वो हम जितनी उसकी थेरेपी में लगाएंगे मे बी यू विल सी मोर डिफरेंसेस. वाला के 8 इयर्स का बच्चा होगा अगर सेम साइंस होंगी तो मुझे लगता है थोड़ा और टाइम लगेगा बिकॉज इतना टाइम चला गया जिसमें हमने कोई काम नहीं किया. तो आई थिंक ये एज पे भी डिपेंड करता है और ऑल्सो सिवियरिटी क्या है, सिवियरिटी पे भी डिपेंड करता है. depend थैंक यू सो मच डॉक्टर फायजा, बहुत आपसे इन्फॉर्मेशन हमें मिली और आई होप कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं तो क्योंकि ये उनके लिए ऑटिज्म बड़ा कोई मामूली informative चीज़ segment नहीं है, होगा. ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसे समझने की ज़रूरत है. और वो बच्चे आम बच्चों से थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, लेकिन इस पे काम करने की डोंट कॉल इट अ डिजीज. और ये मर्ज, ये कोई बीमारी नहीं है, ये डिसऑर्डर है और ये बेहतर हो सकता है तवज्जो से, प्यार से और थेरेपी से और बहुत कुछ उनसे अच्छा सलूक रखने से. ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे. वंस अगेन, और अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे मुहिम जू से जिन्होंने तारीख में एक मुनफरिद कारनामा अंजाम दिया है. और शुएब खान ने दुनिया के बड़े सहराओं में से जो एक बड़ा सहरा है उसे अबूर किया है. और सऊदी अरब हो, मुत्तहदा अरब अमारात हो, ओमान और यमन के 6,50,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैले सहरा की 1180 किलोमीटर तवील पट्टी का दिलचस्प और ख़तरनाक सफ़र किया है. तो इन्हीं से जान लेते हैं. शोएब खान हमारे साथ मौजूद हैं. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. शोएब, इसका तो नाम भी बड़ा मुश्किल है, एम्प्टी क्वार्टर्स रोवर खाली. आप ही बेहतर बता सकते हैं कि नाम क्या है. कैसे सोचा आपने कि भाई इसको सर करना है, इसको कवर करना है? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू सदफ, थैंक यू अशफाक और एयरवान न्यूज़ का मुझे इनवाइट किया, अपनी एडवेंचर स्टोरी बताने का मौका दिया. ट्रैवलिंग का जुनून तो था ही और काफ़ी अरसे से ट्रैवलिंग में लगे हुए थे. अब क्योंकि सऊदी अरब में रहते हैं और खलीजी ममालिक में ऑफ रोडिंग बड़े शौक से की जाती है. रुबुल खाली एम्प्टी क्वार्टर जिसका बहुत वसी पैमाने पे ये फैला हुआ है. सऊदीया, यमन, ओमान और यूएई की बॉर्डर तक इसकी हदें हैं. तो सऊदीया में ज़्यादा इलाका सऊदीया में है. तो हमें एक चैलेंज मिला कि इनका जो लॉन्गेस्ट रूट है जिसकी 1180 किलोमीटर, तो उसको पार करने का चैलेंज था. तो उसकी तैयारी हम लोगों ने स्टार्ट की. ख़तरनाक ये डेजर्ट है इसलिए कि यहाँ पे बिल्कुल एम्प्टी है और आइसोलेटेड है और आपका कोई नेटवर्क नहीं. आपको एडवांस जीपीएस सिस्टम के साथ हमने यूज़ किए. हम सैटेलाइट फ़ोन हमने यूज़ किए. यानी कि दश्त तो दश्त, सहरा भी ना छोड़े हमने. अब आप ये कह सकते हैं बड़ी आसानी से. तो शुएब, ये भी बताइएगा कि अब क्या चैलेंजेस आप जो बता रहे थे, आपने कहा इंटरनेट नहीं है, लेकिन कितना टाइम लगा आपको इस पूरी पट्टी को कवर करने में? देखिए, हमने शुरू में जो प्लानिंग की थी कि जो हमने वेव पॉइंट डिसाइड किए, डेली के हमारी ट्रैवलिंग का टाइम डिसाइड किया, कितने किलोमीटर करने हैं, तो उस हिसाब से 10 दिन हमें ओवरऑल लगे. 12 दिन का प्लान था लेकिन 10 दिन में हमने कंप्लीट किया. मुश्किलात क्या रही? इसके अलावा हमारे मुश्किलात ये कि जो टीले और आपके जो सैंड ड्यून है उनका जो सिलसिला है और उनकी जो हाइट थी ऑलमोस्ट 14 से 15 फ्लोर की बिल्डिंग, और उनको पार करना होता था. और डेली हमें 40 से 50 दफ़ा उनको पार करना होता था क्योंकि हमें अपने ट्रैक पे रहना होता था. ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हुए तो पता नहीं है कि आगे क्या है. तो हम अपने वे पॉइंट जैसे कहा ना कि डिसाइड किए हुए थे, उसके अलावा हमने राइट और लेफ़्ट नहीं होना था.
ایک اور چیلنج تھا کہ ہم نے ریفیلنگ کرنی تھی راستے میں، کیونکہ آپ شروع میں اتنا لوڈ لے کے نہیں لے کے جا سکتے تھے، تو اس کے لیے ہم نے راستے میں ریفیلنگ کی آرگنائز کیا، ایک ٹیم آئی ہمیں ریفیلنگ کرانے کے لیے، اور تقریباً 350 کلومیٹر وہ لوگ اندر آئے، ہم لوگ اپنے ٹریک سے تھوڑا آف ہوئے، اور چیلنج یہ بھی تھا کہ وہ لوگ ٹائم پہ پہنچتے نہیں پہنچتے، خیر وہ ہم لوگوں نے ریفیلنگ کی وہاں سے، پھر اپنا فردر راستہ سٹارٹ کیا۔ چلیں ٹھیک ہے شعیب صاحب، آپ بڑا انٹرسٹنگ جب آپ اپنے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، ہم ایک خبر یہاں پر اپنے ناظرین سے شیئر کر دیں۔ وزیر اعظم کی چائنا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کارپوریشن ایجنسی کے چیئرمین سے ملاقات ہوئی ہے، اور چین پاکستان کی منفرد اور پائیدار دوستی، مشترکہ ترقی، اسٹریٹجک اعتماد، باہمی فائدے سے چلنے والے عملی تعاون کے مزید فروغ پر تبادلہ خیال ہوا۔ چلیں جی اب ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور مزید گفتگو کریں گے شعیب صاحب سے بھی، اور امپورٹنٹ سٹوریز بھی شامل کریں گے۔ کا خیر مقدم ہے، کیسے ہیں جی آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اور 9 سے 10 بجے کا وقت گزر چکا، ہنستے مسکراتے 10 سے 11 انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوگا، وہ بھی اچھے سے گزرے گا۔ اور آج موسم ویسے کیسا ہے اے جے؟ موسم بہتر ہے، بارش ہونے کی کوئی توقع ہے ویسے؟ بارش کی تو دور دور تک کہیں کوئی چانس نہیں ہے، اور یہ تو سرفراز صاحب کل ہی ہمیں بتا کر گئے تھے، تو ان کی بتائی ہوئی بات زیادہ اوتھینٹک ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی جو ہے ناقص انفارمیشن لوگوں تک شیئر کریں۔ تو بھائی بارش کی کوئی چانس نہیں ہے، لیکن بہرحال کلاؤڈی ویدر ہے، تو اسی کو آپ انجوائے کریں، یہی ہم کر سکتے ہیں۔ اور لیکن ہم وہ قوم ہے جہاں جتنی بھی گرمی ہو، چائے ہم نے ضرور پینی ہوتی ہے، چائے اور بلیک کافی ہے نا؟ بلیک کافی تو خیر میں صرف سردیوں میں پیتی ہوں۔ سردیوں میں پیتی ہیں؟ اچھا، میں صبح کا آغاز کرنا چاہتا ہوں بلیک کافی سے، لیکن تھوڑی بہت، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن آپ نے ویسے اپنے دن میں جس طرح سے میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے ستو پینا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے لسی پینی ہے، آپ نے جو لیمو پانی پینا ہے، آپ نے فالسے کا جوس پینا ہے، اور کیا کیا پینا ہے؟ تربوز آیا ہوا ہے، تربوز ویسے کھائیں آپ، انجوائے کریں۔ تربوز تو جانے کا وقت اس کے قریب آیا چاہتا ہے، لیکن تو جاتے اور طرح جاتے طرح بھی کی فائدہ چیزیں اٹھا لیں آپ، کیونکہ موسم کے جو پھل ہوتے ہیں وہ ضرور کھانے چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں، نہیں بیٹھے بیٹھے بات کریں۔ شعیب صاحب سے بات کرتے ہیں، جن سے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے۔ وائی یو آر لافنگ سو لاؤڈ، جس سے میں مخاطب وہ سمجھ گئے ہوں گے دیٹ wasn't funny at all۔ بہرحال شعیب صاحب سے بات کرتے ہیں، وہ کافی دیر سے انتظار کریں۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ سو پیشنٹ شعیب صاحب، اور ہم جاننا چاہ رہے تھے بیکاز بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ جی کچھ نیا ایڈونچر کیا جائے لائف میں، اور جو آپ نے صحراؤں کا کہتے ہیں نا ایک احاطہ پورا کر لیا ہے، سو یہ شوق کیوں ہوا آپ کو؟ مطلب لوگ جاتے ہیں روڈ ٹرپ پہ جاتے ہیں سائیکل کے تھرو، جو مختلف کنٹریز میں چلے جاتے ہیں، آپ نے یہ والا ایڈونچر کیوں چوز کیا؟ اچھا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہیں کنیکٹ کریں۔ بیسکلی 4 صحرا جسے ایمٹی کوارٹرز کہا جاتا ہے، اور وہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایسی جگہ، ٹھنڈا موسم ویئرڈ موسم، اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح سے وہ بتا رہے تھے کہ وہ ٹریک سے نہیں ہٹ سکتے تھے، کیونکہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ٹریک سے ہٹیں گے تو کیا ہوگا، اور پھر 4 منزلہ عمارتوں جتنے جو ڈیونز اور یہ جو ٹیلے جسے بن جاتے ہیں ان کو کراس کرنا ایک چیز میں جاننا چاہ رہی تھی کہ جیسے سمندر میں آپ جاتے ہیں، سمندری سفر کرتے ہیں، تو آپ کو سی سکنس ہوتی ہے، کیا جب آپ صحرا میں اس طرح طویل ٹائم گزارتے ہیں لائک 10 days، تو وہاں پر بھی کسی میرے خیال میں ایگزاسشن ہوتی ہوگی؟ شعیب صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں شعیب صاحب، تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ یہ ہمیں بیسکلی صدف اور میں یہی جاننا چاہ رہے تھے، اور صدف کا یہ سوال تھا کہ یہ جو سمندر میں جاتے ہیں تو سی سکنس ہوتی ہے، وہاں پر موشن سکنس ہوتی ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ کنٹینیوس موومنٹ کی وجہ سے اور ایک الگ سے ایٹماسفیئر دیکھنے کی وجہ سے۔ صحرا میں کیا ایگزاسشن ہوتی ہے، یا چاروں طرف آپ کو صحرا ہی صحرا دیکھنے کو ملتا ہے؟ کیا اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے انسان کی نفسیات پہ؟ آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ صحرا ہی صحرا ہے، تو وہاں پہ زیادہ تر ڈرائنیس ہوتی ہے، اور صبح جب آپ 8 بجے ڈرائیو سٹارٹ کرو اور شام 4:30 5 تک ڈرائیو کرتے رہو، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنا ٹف ہوتا ہوگا ہمارے لیے۔ اور پوری ڈرائیو کرنے کے بعد بھی آپ میکسیمم 100 یا 150 کلومیٹر ہی صرف کور کر چکے ہوتے ہو، کیونکہ ڈیونز ہوتے ہیں، سینڈ ہوتی ہے، سافٹ سینڈ، آپ کو ٹیلوں کو کراس کرنا ہوتا ہے، آپ فلو میں اوپر چڑھ تو جاتے ہو، جب آپ اسٹیپ اترائی کرتے ہو تو اٹس ریئلی ڈینجرس، سافٹ سینڈ ہوتی ہے، وہیں پہ جا کے گاڑیاں اسٹک ہوتی ہیں، تو آدھا گھنٹہ 8 گاڑیوں میں سے ایک گاڑی بھی اسٹک ہوگی تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تو
लग ही तो गया ऐसी कोई उसको खराबी निकालने वगैरह तो नहीं हुई गाड़ियों में वहाँ पर जाते हुए? और दूसरा ये है कि ठहरने का इंतज़ाम किस तरीके से करते थे, कैंपिंग किस तरह करते थे? वहाँ पर भी जाहिर है कि रेत के तूफान वगैरह भी आने के इम्कानात होते ज़ाहिर है होंगे। कहीं रुक के आप खाते भी होंगे तो वहाँ पर रेत ही रेत होती होगी। ये मंजर हम देख रहे हैं, गालिबन ये नाश्ता हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों से कैसे आप डील करते हैं? हमने वे पॉइंट डिसाइड किए हुए थे शुरू से ही कि यहाँ रुकना है, इतना किलोमीटर हमने कवर करना है, डेली की हमारी एक एवरेज बना ली थी। तो हम लोग जो भी जैसे ही असर का टाइम होता था हम लोग अपनी जगह ढूंढ लेते थे कि अब हमने पहराव करना है, अपना सेटल डाउन करना है, टेंट वगैरह लगाना है। तो ये हम सबसे पहले पूरे दिन की ड्राइव के बाद फिर रेस्ट वेस्ट करके खाना शाना अरेंजमेंट करना सारा कोई, फिर रेस्ट करना, फिर अर्ली मॉर्निंग उठ के दोबारा तैयारी करना, नेक्स्ट वे पॉइंट को फाइनल करना। अगर अगला वे पॉइंट हमारा लाइक पूरा हमने कंप्लीट नहीं किया जिस वे पॉइंट पे हम पहुँचे, तो अगले टास्क हमारा ज़्यादा हार्ड हो जाता था। क्योंकि 2-3 दिन तो रेत के तूफ़ान आते रहे, तो उसकी वजह से हम काफ़ी हार्ड टफ टाइम रहा है। तो वो कैसे, मैं वही जानना चाह रहा था कि वो टाइम कैसे आप इंड्योर करते थे कि जब रेत का तूफान आ रहा है, वो तो उसके अंदर तो मतलब रेत की पूरी तह आपके ऊपर चढ़ जाती है और काफ़ी मूव भी करती है रेत इधर से उधर, इट्स क्वाइट डेवास्टेटिंग। तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या होता था? कोई गाड़ियों में ख़राबी वगैरह तो उसकी वजह से नहीं हुई? हम लोग कोशिश करते थे कि वैली में ही ड्राइव करते रहें। वैली में ज़रा इतना हार्ड हमें इशू नहीं फेस करना पड़ा। और ड्यून्स क्रॉस करते वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी क्योंकि आपको बिल्कुल नज़र नहीं आता कि आप किस ड्यून्स पे चढ़ रहे हो और आगे कितनी स्टीप है, क्योंकि ज़ाहिर है रेत का तूफ़ान है। तो कोशिश करते कि हम लोग वैली में ड्राइव करते रहें, और वो ड्राइव इसलिए करते थे कि जितना हम ट्रैवल करेंगे हो सकता है कि तूफ़ान आगे थोड़ा थम जाए, थोड़ा कम हो जाए, जैसा कि होता था अक्सर। तो शेख साहब, जो ट्रैवलर होते हैं, जो सयाह होते हैं, उनके लिए हर एक नया एडवेंचर जो है वो कुछ ना कुछ एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। ये आपके लिए किस तरह लर्निंग एक्सपीरियंस था? फिर आप इसके बाद क्या करना चाहेंगे? देखिए, बिना तैयारी तो कभी भी मैं किसी को भी नहीं कहूँगा कि जाए, इसके कारवां के बिना बिल्कुल ना जाए। आप पूरा एक ग्रुप बनाते हो, उनके साथ आपका एक आप प्रिपरेशन करते हो, आपके ग्रुप में बाकायदा लाइक प्रैक्टिस की हो जिन्होंने, वही जा सकते हैं। आप इस जैसे सहरा में तो नामुमकिन है किसी आम इंसान का सोचना और जाना। और मैं लोगों को, अपने सब भाइयों को यही कहूँगा कि इसके लिए बाकायदा आप प्रैक्टिस किया करें और फिर जाया करें। अक्सर लोग जो है ना शौक़ में चले तो जाते हैं, फिर अपनी 4 व्हीलों का नुकसान कर बैठते हैं, उनका अंदाज़ा नहीं होता। इसके ऊपर पहले होमवर्क किया करें। ठीक है। तो हमने भी बाकायदा गाड़ियों को अपलिफ्ट कराया, उसके ऊपर वर्किंग की। जैसा आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो है ना ग्राउंड क्लियरेंस है और फ्यूल टैंक ऊपर रखा हुआ है, हमने एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक लेके गए हुए थे। उसके बावजूद हमने वहाँ पे रास्ते में फ्यूल अरेंजमेंट की थी क्योंकि हम इतना ज़्यादा लोड शुरू में लेके नहीं जा सकते थे, और ये क्योंकि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस था और उसको कवर करना था, यही चैलेंज था और अचीवमेंट भी यही थी कि वी हैव टू डू इट। चैलेंज। थैंक यू सो मच शोएब खान साहब, आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया अपनी जर्नी, लेकिन इट्स नेवर इजी, और जब ज़ाहिर है कि उसके लिए बहुत तैयारी दरकार होती है, और 4 अरब ममालिक में ये फैला जो सहरा था इससे ऊपर किया उन्होंने। सुन लिया आपने? अब आपने प्लानिंग कर लिया अपने सहरा ऊपर करना है? मैं क्यों सहरा, अभी तो मैंने बहुत सारी ग्रीन, अभी दश्त रहते हैं आपके? हाँ, दश्त रहते हैं, अभी मैंने सहराओं के रुख नहीं किए। तो बहरहाल, लेकिन इट्स यू नो ऐसा एडवेंचर है जो बड़ा पुरखतर जिसे हम कहते हैं, वो हमें लग रहा था। लेकिन लोगों के शौक़ होते हैं और शौक़ का कोई मोल नहीं होता। अब बात करते हैं उस खेल की जो खेल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फेमस है, और अब तो हम उसे अमेरिका भी ले जाएं। कबड्डी आपके लिए फेमस होगा। अच्छा। मेरे लिए क्रिकेट बहुत ज़्यादा, मैं उसको लेके पैशनेट हूं। उसके अंदर आपकी ज़ुबान की भी एक्सरसाइज होती है। कबड्डी 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 मुसलसल आपने बोलना होता है। मैं नहीं कर सकती, ये आप ही कोशिश, आप बोले कच्चा पपीता पक्का पपीता। ये मैं बचपन में कर चुकी, सो ये आप करके दिखा दें अगर आप कर सकते हैं 5 टाइम्स। कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता। बस ये ऐसे तो वैसा बोले, ऐसे तो सभी बोल रहे। बस हो गया, मुझे काउंटिंग बताई गई, 5वां दिल में हो गया। चलें आ जाएं खेलों में, बहुत हो गया मेरी जुबान का इम्तिहान।
T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, सबको पता है, और पाकिस्तान का आज पहला मैच है जो कि है अमेरिका के साथ। अमेरिका की टीम यूँ तो गैर मकबूल है, ज़ाहिर है हमने कोई उनकी ऐसी सीरीज़ और कुछ टूर्नामेंट नहीं देखे, लेकिन वो अपना एक मैच ऑलरेडी इस टूर्नामेंट में जीत चुके हैं और क्या जीता है? अगेंस्ट कनाडा। और जीता भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, 125 रन से जीता था गालिबन, ये 6 विकेट से जीता था, आई डोंट रिमेंबर। और एरन उसके बाद जोन्स जी हाँ, तो 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप खेले जा रहा है, इसमें बहुत सारी तनकीदें पिचेस को लेकर भी हो रही हैं, और सब कह रहे हैं भाई ये वेस्ट इंडीज़ वाले मैचेस शुरू हो जाएं। अमेरिका में तो पता नहीं किस तरह की पिच बनाई है जो कि बैटर को तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन अब भारत के मैच का जिक्र कर लेते हैं। भारत ने एक तरफा मुकाबले में आयरलैंड को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। ये वही आयरलैंड है जी, ये वही आयरलैंड है जी 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 जी। आप ये देखें, हमने भी क्या, हम सिर्फ फोकस हमारा विराट कोहली है। विराट कोहली ने सिर्फ 1 रन बनाया और वो 1 रन बनाकर आउट हो गए, और वो वही वाला शॉट था, ऑलमोस्ट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन ये शॉट ऑफ साइड पे खेलने की कोशिश की थी, तो कोहली वो कहते हैं गोज डाउन द ग्राउंड, और उसके बाद कोहली गॉट आउट। तो अब ये है कि बाकी उनके प्लेयर्स ने अच्छा खेला, सिर्फ टारगेट भी छोटा सा था, मेरे ख्याल में 90 से ऊपर का थोड़ा सा टारगेट था। 12.2 लाइक जी, इन ओवर्स में उन्होंने कंप्लीट भी कर लिया। रोहित शर्मा प्लेड वेल। अब जाहिर है कि वो आयरलैंड के खिलाफ भी अच्छा नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे, लेकिन विराट के बारे में कहा जा रहा है कि भाई वो इतनी एनर्जीज पाकिस्तान के खिलाफ बचा रहे हैं। अब पता नहीं ये बंदा पाकिस्तान के खिलाफ क्यों परफॉर्म करता है। नफसियाती तौर पे डरा रहे हैं लोगों को। मैं डरा नहीं रहा, मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ये अच्छा। फैक्ट्स हैं। फैक्चुअली ही परफॉर्म्स अगेंस्ट पाकिस्तान, लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अपनी बात कर लेते हैं अपनी टीम की। हमारी टीम का आज मैच है, और मैच किससे है? अमेरिका से। यूं तो जाहिर है पाकिस्तान के लिए लग रहा है ये आसान मुकाबला होगा, जैसे कि नो बस कर दें, हो सकता है, व्हाई नॉट, क्यों आप इतना On paper. अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं? तो पाकिस्तान को ओपनिंग जोड़ी का लेकिन अभी भी मसला दरपेश है। असाइम अयूब हैं, आजम खान है, शादाब की परफॉर्मेंस पर इनकी जो सिलेक्शन है इन पर सवालात अब भी उठ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर ये भी है कि इमाद वसीम जो है फिट नहीं है मुकम्मल तौर पर, मैच नहीं खेल सकेंगे आज का। तो चले जी बात कर लेते हैं इस पर। हमारे साथ 2 अहम शख्सियत मौजूद हैं। नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मारूफ क्रिकेटर, साबिक क्रिकेटर बासित अली भाई, जो कि अपने तज्जियों की वजह से जाने जाते हैं बहुत ज़्यादा, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो चलें जी, शाहिद हाशमी साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। तो आज के दिन की मुनासबत से कोई रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के लिए कोई गाना, कोई हमारे लिए, कोई प्लेयर्स के लिए कोई गुनगुनाना, कोई नगमा अगर आप गुनगुनाना चाहें तो। पहले ही क्यों गाना सुनना चाह रहे हैं? अशफाक, मैं आप ही की लाइन मुस्तार लूंगा कि डू मोर नहीं कह सकता अमेरिका, और पाकिस्तान ने करना है डू मोर, इसलिए कि पाकिस्तान के जो हालिया नताइज हैं, आयरलैंड के खिलाफ हारे, इंग्लैंड से 2 मैच हारे, तो पाकिस्तान को तो डू मोर करना ही है। ओपनिंग पेयर अब क्या होगा ये अभी तक मुअम्मा है। लग रहा है जिस तरह आखिरी मैच में इंग्लैंड के खिलाफ रिजवान और बाबर ने ओपनिंग की थी, तो रिजवान और बाबर ही ओपनिंग करेंगे, लेकिन इमाद वसीम जैसे आपने कहा एक बड़ा नुकसान है। अमेरिका में वो खेल चुके हैं, वेस्ट इंडीज में वो खेल चुके हैं, कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलते हैं, तो वो होंगे जब टीम में, तो पाकिस्तान को फायदा होगा। बासित साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो हमारे ओपनर जो प्लेयर हैं कौन होने चाहिए? वही स्टार्ट हो जैसे हमने इंग्लैंड में देखा था लास्ट मैच में, रिजवान बाबर, या फिर आपके ख्याल में डिफरेंट होने चाहिए प्लेयर्स? उससे पहले मैं सदफ, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और आप दोनों को मैसेज दिया है कि आपको घबराना नहीं है। ये अमेरिका की क्रिकेट टीम है, इकॉनमी नहीं है, डोंट वरी। ये पाकिस्तान के लिए ट्रायल मैच है बिफोर द इंडिया मैच। तो आप पाकिस्तान के अवाम को घबराएं मत। बिल्कुल, ये सुन लें अशफाक आप। बासित भाई ये पैगाम उधर भी पहुंचा दें जिन्होंने खेलना है। जी डोंट वरी। आपने अभी आयरलैंड वाले मैच की बात करी, तो आयरलैंड की सीरीज तो हम जीते थे ना। हाँ, वो भी तो बताएं। मैच हारने का तो आप बता रहे हैं भाई, बताएं सदफ, आपने क्यों नहीं बताया? ये भी तो बताएं। मैं तसी हो गई मेरी, बिल्कुल बासित साहब तसी हो गई, लेकिन बता दें आज हम क्या टीम कॉम्बिनेशन होना चाहिए, खासतौर पर ओपनिंग पेयर क्या होना चाहिए? मेरा ख्याल है बाबर और रिजवान ही जाएंगे, और यही होना चाहिए। ओके, और बाकी टीम में बाकी प्लेयर्स के भी नाम गिनवा दें बासित भाई। किस ऑर्डर पे कौन खेलना चाहिए आपकी नज़र में इस मैच में? किसको ड्रॉप करना चाहिए? आपके पास पेन पेपर है तो लिख लें, मैं अभी लिखवा जी है बिल्कुल है, हम टाइप करेंगे, लैपटॉप सामने है। नंबर 3 पे उस्मान, नंबर 4 पे फखर जमान, नंबर 5 पे इफ्तिखार, नंबर 6 पे शदाब, नंबर 7 पे आजम। ये हो सकता है कि अगर ओवर्स कम हो जाए तो थोड़ा सा नंबरिंग में ऊपर नीचे हो जाए। ये 7 नंबर तो आप लॉक कर दें।
اوکے تو وہ آپ کا ہم تجزیہ سن رہے تھے, آپ کنڈیشنز کا اور پچ کا بڑا ذکر کر رہے ہیں, تو یہ آج کے میچ میں, آنے والے میچز میں کتنا فرق پڑ سکتا ہے؟ پاکستان جس طرح کھیلتا ہے, جن کنڈیشنز میں کھیلتا آیا ہے, کیا مشکلات ہو سکتی ہیں؟ صدف, وہ نیو یارک کی جو پچ ہے نا, اس کی پچ اتنی اچھی نہیں ہے. جہاں تک بات ہے ڈیلس کی, یہاں پہ امریکہ نے چیز کرا ہے 194 کا ٹارگیٹ نا, تو وہ امید یہی ہے کہ اس طرح کی اچھی بیٹنگ پچ پیراڈائز ہوگی اور پاکستان کے بیٹرز کو اپنی فارم واپس لانے میں اور اچھے رنز کرنے میں مدد ملے گی. اور جو انہوں نے 194 اگینسٹ کینیڈا چیز کرے تھے, ہماری بالنگ ایسی نہیں ہے کہ وہ آرام سے چیز کر سکیں. جس طرح آپ ابھی مسٹر جونز کی بات کر رہے ہیں 10 چھکے, وہ 10 چھکے انہوں نے مارے تھے. ہمارے بالرز اس طرح کے بالرز نہیں کہ وہ آرام سے پٹائی کریں. ہاں, ہماری نمبر ٹاپ کی ٹیم ہے پاکستان انڈیا اسپورٹ میں, میرا خیال ہے یہی کوالیفائی کریں. چلیں, یہ تو بڑی. شاہد بھائی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے پلیز؟ میں چاہوں گا کچھ تبدیلی آپ چاہتے ہیں آج کی اس میں, جو پلیئرز جو پلینگ 11 ہے اس میں ہو, یا پھر اسی ٹیم کے ساتھ جانا چاہیے جو لاسٹ اماد از obviously he ain't well, ٹھیک ہے, ان کے علاوہ اماد نہیں ہے تو آپ کو شاداب اور ابرار دونوں کو کھلانا چاہیے. اعظم خان کو بھی کھلانا چاہیے. ٹھیک ہے, ابھی اس کی ریسنٹ پرفارمنس اچھی نہیں ہے, لیکن انگلینڈ کی کنڈیشن اور امریکہ کی کنڈیشن میں بہت فرق ہوگا. یہاں اتنی مشکل نہیں ہوگی بیٹنگ جتنی کہ انگلینڈ میں ہوتی ہے. تو پاکستان کو چاہیے اسپن اٹیک پہ زیادہ توجہ رکھے, شاداب اور ابرار دونوں کو کھلائے, اس لیے کہ امریکنز فاسٹ بالر تو کھیلتے رہتے ہیں, وہ اپنے پڑوس میں جاتے ہیں ویسٹ انڈیز میں, اور وہاں پوری تربیت حاصل کرتے ہیں فاسٹ بالنگ کو کھیلنے کی اور فاسٹ بالنگ کرنے کی بھی. تو اسپنر جتنا اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں امریکہ کے خلاف, فاسٹ بالر بھی کریں گے. ظاہر ہے پاکستان کی فاسٹ بالنگ اچھی ہے, لیکن اسپن پہ پاکستان کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے. 2 اسپنرز کم از کم کھلانے چاہیے اور اتفاق سے بھی بالنگ کرنی چاہیے. اور ہم اگر ٹاس جیت جاتے ہیں تو کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے شاہد صاحب؟ بیٹنگ کرنی چاہیے, فیلڈنگ کرنی چاہیے؟ دیکھیں, بابر اعظم یوزلی جو ہے پہلے بالنگ کو ترجیح دیتے ہیں, لیکن یہ جتنے بھی ڈیٹا ہے اس میں ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ 70% ٹیمیں جو چھوٹی ہوتی ہیں, یعنی ٹیسٹ پلینگ نہیں ہوتی, چھوٹی ٹیمیں ہوتی ہیں, وہ سیکنڈ بالنگ کر کے جیتتی ہیں. وہ اگر بورڈ پہ 130-140 رن لگا دیتی ہیں, 120 رن بھی لگا دیتی ہیں, وہ بڑی فائٹ کرتی ہیں. تو چھوٹی ٹیموں کو سیکنڈ بالنگ کا موقع نہیں دینا چاہیے. لیکن اب کیا کیا جائے, بابر اعظم اگر ٹاس جیتیں گے تو یقیناً وہ پہلے بالنگ کریں گے, امریکہ کو جلدی آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر آپ نے امریکہ کو جلدی آؤٹ نہیں کیا, 130-140 رن بھی اگر انہوں نے بنا دیے تو پاکستان کو مشکل ہوتی ہے, اور پاکستان اکثر پینک کر جاتا ہے اگر اس کی 1-2 وکٹیں اوپر سے گر جاتی ہیں. یہ پہلا میچ ہے, اچھا سنبھل کر کھیلنا ہوگا. ٹورنامنٹ کا آغاز ون سے کرنا چاہیے ہمیشہ. بیسیکلی سپورٹ تھوڑا سا کرنا چاہیے ٹیم کو. ظاہر ہے کہ یہ ایک نیا ٹورنامنٹ ہے, انگلینڈ کے خلاف جو ہونا تھا ہو گیا. باسط بھائی, یہ اعظم خان پر جس طریقے سے ہم بات کرتے رہے, خاصا کرٹیسزم ہوا, اور دیکھیں اس پہ یہ اثر ہوا کہ انسٹاگرام کی پوسٹ بھی ڈیلیٹ کر دی. ظاہر ہے کہ ایک بڑا ایک ٹف ٹائم فیس کیا, کیچز ڈراپ ہوئے, بلا شبہ ہوئے, بیٹنگ میں پرفارم نہیں کر سکے. لیکن ہمارے یہاں تو ہم فوراً بہت زیادہ کرٹیسزم حد سے زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے ایز اے پلیئر؟ آپ یہ چیز سمجھ سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ کے دنوں میں, پلینگ کے ڈیز میں سوشل میڈیا کا یہ افریت نہیں تھا, لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اثرات تو بڑے خطرناک ہوتے ہیں کسی کی نفسیات پہ. نہیں, دیکھیں, ایسا نہیں ہے. اعظم کی پرفارمنس خراب سب کو پتہ ہے, لیکن وہ ہو چکی ہے نا. اب یہ نیا ٹورنامنٹ ہے, ورلڈ کپ بڑا ایونٹ ہے, تو ہماری تو دعا یہی ہے کہ وہ اچھا پرفارم کرے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جس نمبروں پہ وہ کھیلتا ہے اس نمبروں کا کوئی مڈل آرڈر بیٹسمین ابھی ہے نہیں ہمارے پاس ٹیم میں نا. ٹائم ایوب ہے, ٹائم بیسکلی اوپنر ہے, تو وہ چاہیں گے کہ ہم مڈل آرڈر کی جگہ مڈل آرڈر ٹھیک جائیں. اور میرا خیال ہے کہ اعظم کو پرفارم کرنا چاہیے اگینسٹ اپنا یو ایس اے, کینیڈا, آئرلینڈ. یہ ٹیمیں اتنی اچھی نہیں ہیں, مانا T20 میں اپسٹس ہوتے, لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان ٹیم ابھی اس طرح کی ہے کہ وہ یو ایس اے اپسٹ کرتے ہیں. بالکل جی, بالکل. اور باسط صاحب یہ بھی بتائیے گا, جیسے شاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم پہلے فیلڈنگ کرتے ہیں تو پھر ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم سے کم اسکور کرنے دیں امریکہ کو. نہیں, اگر 140 بنا لیے, 150 بنا لیے تو مشکل ہو سکتی ہے. آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ میری سمپل سی تھیوری ہے, چاہے سامنے والی ٹیم 100 کرے چاہے 150 کرے, ہم نے میچ جیتنا ہے. ہم نے وہ چیز اچیو کرنی, چاہے پہلے باری میں ہم نے زیادہ سے زیادہ رن کرنے چاہیے,
दूसरी बारी आती है तो हमें केस करना चाहिए। ओके ओके ओके, चलें जी, थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी साहब, बासित अली फॉर बीइंग विद अस। आपने बड़े ज़बरदस्त हौसला बढ़ाने वाली बातें की हैं, हमें भी हौसला दी और जाहिर है कि टीम को भी इससे काफ़ी हौसला मिला होगा। और ये बड़ा अहम जुमला है, घबराना नहीं है। और उसके बाद हम बहुत घबराए, लेकिन आई एम श्योर कि बासित अली भाई के मुंह से ये बात निकलने के बाद हमें थोड़ा हौसला हुआ है कि थिंग्स विल बी डिफरेंट। व्हाई नॉट, बिकॉज अमेरिका की क्रिकेट टीम हमारे आगे कुछ नहीं भेजती। चलें जी, अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, इकॉनमी की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो मंदी है उसका रुझान बरकरार है और गुज़िश्ता रोज़ कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन भी स्टॉक मार्केट में कारोबार का इख्तिताम मनफी अंदाज पर हुआ। मार्केट में 100 इंडेक्स 447 पॉइंट्स गिर कर 74,219 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट में 16 अरब 39 करोड़ रुपए मालियत के 34 करोड़ 85 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। डॉलर की बात कर लेते हैं तो इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत 278 रुपए 36 पैसे बरकरार रही है। अच्छा जी, अब ज़रा आपको बता दें कि आइंदा माली साल का वफाकी बजट पेश करने की तैयारियां हैं। सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी APCC आइंदा माली साल के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम का तखमीना भी लगाया है। और APCC वर्किंग प्लान में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए सिर्फ पंजाब और सिंध का हिस्सा रखा गया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लिए इसमें कोई रकम मुख्तस नहीं है। भाई ऐसा क्यों? ये तो अजीब सी बात है। तो फिर APCC की रिपोर्ट में KP और बलूचिस्तान के हिस्सों के हवाले से रवा माली साल का भी जिक्र नहीं किया गया। अच्छा, आइंदा वफाकी बजट में तनख्वाहों और पेंशन्स में बल्कि 15 से 20% इजाफा मुतवक्के है। और फिर ग्रेड 1 से 22 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे के लिए तकरीबन 80 अरब रुपए दरकार हैं। और इसके लिए अभी कौमी इख्तिसादी काउंसिल ताहाल तश्कील नहीं पा सकी है। तो ये आप देख लें कि अभी तक जो फाइनल डिसाइड भी नहीं हुआ कि बजट किस दिन पेश किया जाना है। हाँ, पहले 10 था, फिर हमने 12 तारीख सुनी, अब 8वीं तारीख का भी तयन नहीं हो सका है। और जो वफाकी वजीर खजाना है वो कहते हैं बजट 10 से 12 जून। अच्छा, 10 से 12 जून के दरमियान किसी भी दिन 11 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 10:30 भी हो सकता है। तो बहरहाल इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम साहब। मुज़म्मिल साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। ये माशाल्लाह से अब आपकी ज़िम्मेदारियाँ खैबर पख्तूनख्वा में। पहला सवाल भाई यही बनता है कि ये जो APCC में ये रकम रखी गई है, इसमें सिर्फ पंजाब और सिंध का हिस्सा रखा गया है। ये KP और बलूचिस्तान का आखिर क्या कसूर है कि क्या उनको तरक्याती रकूम की ज़रूरत नहीं है? सबसे पहले तो APCC का जो ड्रामा है वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी, बताएं। ड्रामा सबसे पहले तो ये था कि APCC की मीटिंग जिस सुबह थी उसकी रात तक उसका वर्किंग पेपर किसी सूबे के नुमाइंदे से नहीं शेयर किया गया, चाहे पंजाब का हो, चाहे सिंध का हो, चाहे KP का हो। रात को लेट शेयर किया गया और सुबह 9 बजे मीटिंग बुलाई गई। और फिर सुबह 9 बजने में 15 मिनट जब कम थे तो उस वक्त जो है PSDP प्रोग्राम्स की डिटेल्स हुई। अब सूबे वाले जब उस मीटिंग में बैठेंगे तो वो किताबें खोल के ढूंढेंगे कि उनका प्रोजेक्ट क्या है। तो बहरहाल मैंने खुद भी जो है उसको वक्ती तौर पे अटेंड किया और मैंने एहतजाज किया और उनको मैंने कहा कि ये क्या तरीका है, मतलब दिस इज नॉट प्रोफेशनलिज्म। पूरे साल में आप एक दफा वो मीटिंग करते हैं और उस एक मीटिंग को भी आप सही तरीके से अगर कंडक्ट नहीं कर सकते और अगर आपकी तैयारी नहीं थी तो आप आगे कर लेते। और पहली बात तो ये थी कि तैयारी क्यों नहीं थी, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि अब देखिए, ये मैं अशफाक और सदर समझता हूँ कि अब ये वफाक को जो है ना तरक्याती कामों से निकल जाना चाहिए अगर वो सीरियस नहीं है इसमें। अच्छा, अब देखिए पाकिस्तान की मईशत का जो हजम है वो तकरीबन जो है 100 ट्रिलियन रुपीस है, यानी कि 1 लाख अरब रुपए। और जो तरक्याती अखराजात जो पिछले साल हुकूमत ने रखे हुए थे 950 अरब रखे हुए थे, यानी कहाँ 1 लाख और उसमें से 950 रुपए। यानी मैं आपको ये कहूँ कि आपके पास 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है और आप अपनी घर की मुरम्मत के लिए पूरे साल में सिर्फ 1000 दे रहे हैं, ठीक है। अब उस 1000 रुपए में से भी सिर्फ अभी तक 10 माह में 300 रुपए 270 अरब रुपए खर्च हुए। तो ये इतना बड़ा मुल्क, आप इतने लोगों को नौकरी पे रख रहे हैं, फिर आगे जो है ठेकेदारों को पैसे दे रहे हैं, कमीशनें चल रही हैं, किसको खुश कर रहे हैं। तो अब ये भी जो इन्होंने इस साल का ऐलान किए प्रोजेक्ट के, वो 1250 अरब रुपए के ऐलान किए। अब उस 1250 में KP को 27 अरब रुपए दिए और जितनी पुरानी स्कीम जो इनकी शुरू की हुई जो कौमी अहमियत की स्कीमें थी उनको निकाल दिया। अच्छा। और जी अब हमें IMF ने ये क्या वो क्या, अपने जो इनके 2 इदारे हैं, एक होती है
NEC نیشنل اکنامک کاؤنسل اور ایک SIFC, ان کی نفی کر دی, اور جو وہاں پہ قومی اہمیت کے پروجیکٹس ہیں ان کو بھی نکال کے بیٹھ گئے. ساتھ ساتھ یہ چھوڑیں جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کو پچھلے سال 65 ارب دیے تھے, اس کا بجٹ کم کر کے 21 ارب کر دیا. تو جب میں نے بھی احتجاج کیا, دوسرے صوبوں نے بھی احتجاج کیا, تو بعد میں ایک اگلے دن ہمارے دوست سے شہباز رانا صاحب, ان کی ایک سٹوری چل رہی تھی کہ احسن اقبال نے بھی احتجاج کیا ہے کہ ان کو بغیر بتائے یہ پروگرام جو ہے نا سارا کچھ مرتب کر کے, یہ جو ہے یہ جہانزیب صاحب ان کے اور شہباز شریف صاحب نے مل کے, اچھا یہ کرتے ہی جو ہے چائنا چلے گئے. اب پورے ملک کو لٹکایا ہوا ہے کہ پہلے بجٹ کہہ رہے تھے 6 تاریخ کو, آج 6 تاریخ میں اور آپ بات کر رہے ہیں. ابھی بھی تاریخ کا نہیں پتا کسی کو کہ بجٹ کب ہونا ہے. اب یہ جو APCC ہوئی تھی اس کی توثیق کرتی ہے ایک اور کمیٹی جس کا نام ہے, کہہ دیا ہے نا 10 سے 12 کے درمیان میں بجٹ آ جائے گا, تو آپ کہنا تھوڑی کہتے ہیں, تاریخ تو نہیں دی نا, درمیان میں 10 سے 12 یہ تو اندازہ ہے نا کہ 10 سے 12. اب اس APCC کی جو توثیق کرتی ہے, ایک اور میٹنگ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں NEC, جس میں اگلے سال کے معاشی چارج وہ بھی نہیں طے ہوئی ابھی تک. تو مزمل صاحب ابھی تو حج سیزن بھی ہے, تو اکثر ہمارے وزراء جو ہے وہ حج پر بھی چلے جاتے ہیں, تو کیا یہ رک تو نہیں جائے گا, عید کے بعد تو نہیں آئے گا بجٹ پھر؟ دیکھیں اگر عید کے بعد بجٹ آتا ہے تو بجٹ کو پاس کرانے کے لیے 14 دن چاہیے ہوتی ہے. اس میں جو ہے پہلے دن بجٹ دیا جاتا ہے, 2 دن کی چھٹی دی جاتی ہے, پھر اس کے بعد 10-12 دن ڈبیٹ ہوتی ہے, پھر بجٹ پاس ہوتا ہے. تو اگر یہ عید کے بعد گیا تو وہ تو 30 جون گزر جائے گا. پھر ان کو دیکھ کر باقی جو 3 صوبے ہیں, پنجاب, بلوچستان اور سندھ, انہوں نے بھی بجٹ دینا ہے. ہم نے تو الحمدللہ بجٹ دے دیا ہے کا آج سے 8 دن پہلے, اور ہمارا بجٹ بھی پاس ہو گیا ہے. تو وہ کب دیں گے بجٹ؟ تو یہ اتنی غیر یقینی صورتحال, اتنی نااہلی پہلی دفعہ دیکھی ہے ہم نے, ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. یہ تو لائے تھے بڑا زبردست وزیر خزانہ باہر سے کہ جی اتنے زبردست وزیر خزانہ, اور جب یہ آئے تھے تو کہا جا رہا تھا کہ مئی کے تیسرے ہفتے میں بجٹ دے دیں گے. وہ مئی کا تیسرا ہفتہ چھوڑیں, جو روٹین سے بھی جو ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ بجٹ وہی بنا رہے ہیں, یا ہو سکتا ہے نائب وزیر اعظم صاحب کا کوئی خصوصی انٹرسٹ بھی ہو؟ اب یہ اللہ جانے کہ وہاں سے بھی ہو سکتا ہے, وہ گئے ہوئے بھی ہیں اس وقت یورپ وغیرہ میں, تو ساری ذمہ داریاں تو انہوں نے سنبھال لی بھی ہے. یا وہ ہو سکتے ہیں, یا IMF نے بجٹ دیا ہوگا اس کو فائنل شکل دے رہے ہوں گے. ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری حکومت تو اب اپنے بجٹ میں بھی کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز رکھ نہیں سکتی. تو صرف ہمارے بجٹ میں اب ایک ہی بات ہوتی ہے, تنخواہیں کتنی بڑھیں گی. بھائی تنخواہیں جو ہے 6-7 لاکھ لوگ ہیں, 25 کروڑ عوام ہے. 25 کروڑ عوام پہ کیا ہونا ہے اس کی تو بات کرتا ہی نہیں ہے کوئی. بس ایک ہی بات, تنخواہیں, سرکاری تنخواہیں کتنی ہوئی, سرکاری تنخواہیں کتنی ہوئی, بس یہی بجٹ پہ ہماری بحث چل رہی ہوتی ہے. اب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مشکلات بہت ہیں اگلے بجٹ میں. وہ کیا ہیں وہی تو بتائیں مزمل صاحب, کیا نئے ٹیکسز اور ڈیوٹیز, ان میں کون کون سے ایسے سیکٹر ہیں جو آپ کو لگ رہا ہے وہاں پہ مشکلات عوام کے لیے ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں مجھے تو جو سامنے خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ جو سیلز ٹیکس ہے وہ تقریباً ہر چیز پہ لاگو ہو جائے گا. چاہے وہ پیٹرول ہے, اگر آج کی قیمت میں پیٹرول پہ سیلز ٹیکس لگتا ہے تو 50 روپے کا فرق پڑ جاتا ہے لیٹر کا, ٹھیک ہے نا. اچھا, اسی طریقے سے کھانے پینے کی اشیاء ہیں, ان تمام چیزوں پہ پھر آپ تنخواہ دار, ہم تنخواہ دار جو لوگ ہیں, تنخواہ دار کے بھی ٹیکسز کی جو ہے نا شرح کو چینج نہیں کر رہے, ان کے ٹیکس سلیب میں رد و بدل کریں گے. پھر بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بھی کوئی نہ کوئی ایک نئی چیز آ رہی ہے. نیٹ میٹرنگ سے ریلیٹڈ آپ لوگ سن رہے ہوں گے باتیں, کسٹم ڈیوٹی, سیلز ٹیکس کی شرح کی بڑھانے کی باتیں آ رہی ہیں. تو یہ اچھا وہی ہو رہا ہے, جن جو لوگ دے رہے ہیں ٹیکس انہیں کو چوسے جا رہے ہیں. اچھا, یہ ہم اکثر بات کرتے ہیں, ہم ریٹیلرز کی بات کرتے ہیں, ہم باقی جو لوگ ہیں ان کی بات کرتے ہیں, ہم زراعت کے شعبے میں خود کفالت کی طرف تو کیا جا رہے ہیں, ہمیں فوڈ انسیکیورٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے لیکن ٹیکس کا کچھ خیال نہیں ہوتا. تو یہ صرف سیلریڈ کلاس پہ ہی سارا نزلہ کیوں گرتا ہے؟ آپ ظاہر ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے وجوہات کیا دکھائی دیتی ہیں, مافیاز موجود ہیں جن کا شبر زیدی صاحب بھی بات کرتے تھے, یا کیا چکر ہے؟ دیکھیں پاکستان میں نا 4 ٹیکس اگر نکال دیں تو پاکستان میں ٹیکس جمع ہی نہیں ہوتا. ایک اگر آپ سگریٹ سے ٹیکس ہٹا دیں زبردستی, وہ بھی مطلب ٹیکس شرح. ایک آپ جو ہے یہ سیلری والوں پہ ٹیکس ہٹا دیں, اور ایک یہ پیٹرولیم مصنوعات پہ ٹیکس ہٹا دیں, اور چوتھا یہ بجلی اور گیس پہ. اگر یہ 5 ٹیکس ہٹا دیں نا تو پاکستان میں جو ٹیکس کی شرح ہے نا
جو بڑے بڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم اتنے فیصد ٹیکس دیتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں دیتے. آخری میں یہ جو ہے نا، یہ جو گاڑیاں وغیرہ اس پہ حکومت 40-50% ٹیکس لے لیتی. تو پاکستان میں ایک طریقے سے صحیح طریقے سے ٹیکس لیا ہی نہیں جاتا، اور جو ہے صرف یہ باتیں ہیں، انڈائریکٹ ٹیکسز لی جاتی ہے. 5 ٹیکس اگر آپ ہٹا لیں تو 50% سے زیادہ کلیکشن. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو کلیکشن ہوتی ہے ساری ٹیکس، اس کا 58% صوبوں کو دے دیا جاتا ہے، اور اس 58% صوبے میں پنجاب کو جو ہے اس کا نصف سے زیادہ حصہ ہے. تو وہاں پہ پھر جب صوبوں میں جو ہے نا، وہاں پہ بھی یہی کہانی ہے. اب جیسے میرا صوبہ کے پی ہے، اس میں جتنا ہمارا بجٹ ہے اس کا 60 سے 65% جو ہے تنخواہ اور پینشن میں چلے جاتا ہے. عوام پہ جو ہے خرچ کرنے کے لیے پیسے ہی نہیں بچتے. تو یہ ہمیں ایک بڑا اس میں احساس کرنا ہوگا. اور دوسرے صوبے جو ہیں ابھی بھی ان کی کل آمدنی کا، جیسے کے پی کا تو 10% بھی نہیں ہے اپنے ٹیکسز کا، اسی طرح پنجاب سندھ کی 12-13% ہوگا. تمام کی تمام آمدنی وفاق سے آتی ہے. پھر ایک اور بات، وفاق کا 65,000 ارب روپے قرض ہے. یہ چاروں صوبے جو ہیں ان کا ملا کے 3,500 ارب قرضہ نہیں ہے. یعنی کہ سارا قرضہ وفاق لیتی ہے اور ان کو پیسے دیتی رہتی ہے، اور یہاں پہ نیچے جو ہے یہ اپنے ٹیکس نہیں لگاتے. تو ایک اس دفعہ مطلب میں امید کر رہا تھا کہ یہ جو آئیں گے وزیر خزانہ، کچھ اس پہ بات چیت ہوگی، کچھ اس میں طریقہ کار بہتر ہوں گے کہ کس طرح ملک کو بچانا ہے. اب یہ ملک کو جو ہے صوبے بچا سکتے ہیں، اور اس میں پنجاب اور سندھ کو لیڈ لینی پڑے گی. لیکن وہ الٹا ابھی جیسے آپ نے کہا کہ ترقیاتی اخراجات میں بھی جو ہے لوٹ مار کر لی، ساری کی ساری ان کو دے دی. اچھا وہ ان صوبوں کو نہیں پتا جو وفاقی حکومت میں ان کے نمائندے بیٹھے ہیں نا، وہ اپنے صرف دکھانے کے لیے اب یہ جو نا انصافی، ان ایکویلٹی دکھا رہے ہیں، اس سے کیا میسج دے رہے ہیں؟ اچھا یہ تو ڈیولپ ریجن ہے، ان کی اپنی آمدنی بھی ہونی چاہیے، ان کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے. الٹا یہ ابھی بھی جو ہے وفاق سے جو ہے جتنا کچھ ہے نیچے کھینچے جا رہے ہیں. وفاق کو کہہ رہے ہیں لو قرضہ، ہمیں نہیں پتا ملک کو جو ہے نا. پھر یہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہے ابھی آپ دیکھیں گے اس بجٹ میں، وہ جو ہے قوم کے لیے مشکل ہو جائے گی. تو مطلب بڑی سوری اسٹیٹ ہے کہ جی لیٹس سی کیا ہوتا ہے، کیونکہ سب کو انتظار ہے. تھینک یو سو مچ. مزمل اسلم صاحب گفتگو کر رہے تھے اور کہتے ہیں جے پی نے دے دیا اپنا بجٹ. فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ وفاقی بجٹ سے پہلے کسی صوبائی حکومت نے بجٹ اپنا دے دیا ہو. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اور تحفظات تو ہیں صوبوں کے، خاص طور پہ بلوچستان، اور کے پی کہہ رہا ہے جی ترقیاتی بجٹ نہیں ملے گا. تو پھر اب دیکھتے ہیں ایڈریس کیسے ہوتا ہے. چلیں جی خبر یہاں پر پہنچاتے ہیں، اور خبر جو ہے وہ خاصی تشویشناک اس اعتبار سے ہے کہ ہمارے یہاں بغیر تحقیق کے لوگ اپنا وہ جسٹس سسٹم چلا لیتے ہیں، اور جہاں موقع ملتا ہے اپنا غصہ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بڑی افسوسناک خبر ہے کہ ناظم آباد نمبر 4 کا علاقہ ہے، اور یہاں پر مشتعل افراد نے بچے کے ماموں پر بچے کے اغوا کا غلط الزام لگا کر تشدد کیا اور اسے جلانے کی کوشش کی. پولیس نے بروقت ایکشن لیتے ہوئے شہری کو مشتعل افراد سے بچایا. یہ ذرا افضل خان سے ہم تفصیلات اس کی جانتے ہیں. افضل، یہ معاملہ ہے کیا؟ دیکھیے اشفاق، ناظم آباد نمبر 4 کا یہ علاقہ ہے جہاں پر مشتعل افراد نے ایک شہری کو تشدد کا نشانہ بنایا اور الزام لگایا کہ وہ ایک چھوٹے بچے کو اغوا کر رہا تھا. اور مشتعل افراد نے اس شہری جس کا نام کامران بتایا جاتا ہے اس کو جلانے کی بھی کوشش کی، لیکن پولیس بر وقت یہاں پر پہنچی اور انہوں نے شہری کو اپنی تحویل میں لے کر تھانے منتقل کر دیا. لیکن صورتحال اس وقت یکسر تبدیل ہو گئی جب بچے کی والدہ تھانے آئی اور اس نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا کہ جو شخص کامران ہے جس پر اغوا کار ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہے وہ دراصل بچے کا ماموں ہے. اور اس نے بتایا کہ کامران اپنے بھانجے کو لے کر اسے چیز دلانے کے لیے قریبی دکان کی طرف جا رہا تھا اور اس دوران مشتعل افراد نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ اب جن لوگوں نے غلط الزام لگا کر اس شہری کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا اور ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی عمل میں. یہ سلسلہ، یہ معاملہ اس نہج تک پہنچا کیسے؟ کتنے لوگ جاتے ہیں بچوں کو لے جا کے چیز دلانے کے لیے، ریلیٹیوز بھی ہوتے ہیں، کزنز بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ بات اتنی اس نہج تک کہاں پہنچی کہ اس کو آگ لگانے کی نوبت آ گئی؟ دیکھیے یہ جو شہری ہے کامران، ایک تو اس کا حلیہ جو ہے وہ تھوڑا سا مشکوک تھا، اس کے علاوہ یہ اس علاقے میں ہمیشہ سے نہیں رہتا تھا، اس لیے اجنبی ہونے کی وجہ سے جب وہاں پر جو شہری تھے انہوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے جو ہے وہ پھر اس کے بعد تحقیق نہیں کی اور الزام لگانا شروع کر دیا. اور جیسا کہ ہوتا ہے کہ پہلے 1-2 شہری الزام لگاتے ہیں اور اس کے بعد لوگ
مشتعل ہو جاتے ہیں. انہوں نے سب نے مشتعل ہو کر نہ صرف اسے کافی مار پیٹ کا نشانہ بنایا بلکہ اس کو جلانے کی بھی کوشش کی تھی, لیکن جو ہے وہ پولیس بر وقت پہنچ گئی, جس کے نتیجے میں کامران نامی شہری کی جان بچ گئی اور پھر بعد میں تحقیقات میں یہ معاملہ بھی کلیئر ہوا. ٹھیک ہے افضل, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ڈیٹیلز بتائیں. یہاں پر لے رہے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور عید قریب ہے, بڑی عید قریب ہے. ایسے میں کراچی میں, پورے ملک میں جگہ جگہ مویشی منڈیاں سج گئی ہیں. اب ہو کیا رہا ہے کہ اتنے زیادہ دام ہیں جانوروں کے کہ خریدار ابھی جانے کا سوچ بھی نہیں رہے, لیکن جا بھی رہے ہیں کئی لوگ, جا بھی رہے ہیں, لیکن یہاں پہ خریداروں کا رش کم ہے. تو کراچی کی مویشی منڈی میں جی خریدار جو ہیں وہ کم ہے, اس پر بیوپاری دام بھی زیادہ وصول کرنا چاہ رہے ہیں. اب صورتحال ہمیں بتائیں گے انور خان, تو پوچھ لیتے ہیں. انور خان بتائیے گا کہ آپ نے ظاہر ہے کہ خود بھی دیکھنے کی کوشش کی ہوگی کہ ریٹس وغیرہ کیا ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہاں پر تو معاملات کچھ مناسب دکھائی نہیں دیتے. آپ کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ کوئی اچھے ریٹ میں کوئی جانور آپ کو نظر آیا ہے. ویسے جی دیکھیں, اس مویشی منڈی کے اندر صورتحال اس وقت یہ ہے کہ انتہائی دلچسپ صورتحال یہ کہ اگر آپ کو کوئی جانور اعلیٰ اور بہترین نسل کا خریدنا ہے جو کہ مختلف فارم سے لائے گئے ہیں سندھ اور بلوچستان کے, تو ان کی جو قیمت ہے وہ شروع ہوتی ہے 45 لاکھ سے, اور یہ قیمت جاتی ہے پھر 60 سے 65 لاکھ کے اوپر. اس کے بعد آپ سیکنڈ کیٹیگری کے اندر آئیں گے جو 20 بلاک تشکیل دیے گئے ہیں. ان 20 بلاک کے اندر تقریباً 14 بلاک جنرل ہیں, 2 وی آئی پی ہیں اور 2 وی آئی پی ہیں, 2 وی آئی پی اور 2 وی آئی پی ہیں. کم سے کم اگر آپ کو ایک اچھی نسل کا مناسب قیمت ہے کوئی بیل, بچڑا یا گائے چاہیے تو اس کی قیمت کم سے کم 7 سے 8 لاکھ روپے ہے. اور اس سے کم وزن کا جانور چاہیے جو کہ یقینی طور پہ جیسے لاغر جانور کہتے ہیں تو وہ آپ کو 3.5 سے 4 لاکھ کے اندر مل جائے گا. اس مرتبہ جانور بھی انتہائی کم لائے گئے اس منڈی کے اندر. اگر ہم اس منڈی کی صورتحال کو آپ کو دکھائیں, اس سال گزشتہ سال 3 لاکھ سے زائد جانور اس منڈی میں لائے گئے, تو اس سال لائے جانے والے جانوروں کی تعداد جو بتائی جا رہی ہے 1 لاکھ سے زائد ہے. تاہم ہم نے جو مختلف سروے کیے یا گھومے تو ہمیں یہ اندازہ ہوا ہے کہ کم و بیش 1 لاکھ سے بھی کم جانور اس وقت ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی کے اندر موجود ہے. جو ہے وہ وی آئی پی بلاک میں ہی ہے, کیونکہ خاصے یہاں پر خوش بدن قسم کے جانور دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ جو لاغر جانور ہیں وہ بھی ہمیں دکھایا کریں تاکہ استطاعت کے مطابق کوئی چیز تو نظر آئے. جی دیکھیں, بالکل جب آپ جنرل بلاک کے اندر آگے کی جانب جائیں گے تو پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ شہری وہ افراد جو کہ استطاعت کم رکھتے ہیں, انہی بلاک کے اندر جو 16 بلاک ہے, اگر آپ لیکن مشقت کرنی پڑے گی, تھوڑا چڑھنا پڑے گا, پہاڑی کی جانب جانا پڑے گا, تو بآسانی آپ 3 سے 3.5 لاکھ اور آخری ایام کے دوران کم و بیش 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ کے درمیان بھی بآسانی 3 سے 3.5 من کا بچڑا یا گائے آپ بآسانی خرید سکتے ہیں. تاہم سب صورتحال یہ طلب اور رسد کا فرق ہے. صرف ایشیا کی یہ منڈی نہیں, کراچی شہر کی تمام مقامی منڈیوں کے اندر جانوروں کی تعداد انتہائی کم اور قلیل ہے, اور یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ شہریوں کی ایک بڑی تعداد اجتماعی قربانی کی جانب گامزن ہے. اچھا, اور مے بی ریزن یہ ہو کہ ویدر بھی اتنا سخت ہے تو اس وجہ سے ابھی بیوپاری بھی جو یہ خیال کر رہے ہوں کہ زیادہ نہ لائیں. تھینک یو سو مچ انور خان, اور ظاہر اس حوالے سے بات ہوتی ہی رہے گی. ریٹ چیک کیا آپ نے؟ کہہ رہے ہیں 3.5 لاکھ میں بآسانی. بآسانی بالکل, دیکھتے ہیں. ہم لوگ تو 70,000 پہ بآسانی کرتے ہیں. انسٹالمنٹ پلان اگر لے آئیں بیوپاری تو ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے. اچھا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, یہ ڈسکس کرتے ہیں. چاہتے ہیں انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی تو میچ ہم نے جیتا ہوا ہوگا, پاکستان ورسز امریکہ. بائے بائے, اللہ حافظ.